اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد وعلی آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنی ہے، جو کہ تقریباً کم و بیش لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے. بہت پریشان ہوتی ہے، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں وہم. کبھی نجاست و پاکیزگی کا شک آتا ہے، کبھی عمومی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، کبھی دینی شخصیات کے اندر شبہ کا اظہار ہوتا ہے، کبھی عقائد کے اندر شبہ ایجاد کیا جاتا ہے یا ایجاد ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی مورد ابتلا بیماری ہے. اس سے کیسے نجات پایا جائے؟ لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو کر رہ گئی ہیں، کیونکہ ایک خوفناک مرض تو ہے. دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ شک و شبے کے اندر مبتلا شخص اپنی معنوی اہمیت کو کھو بیٹھتا ہے، اور جب تک یہ شک اور وسواس کا شکار رہتا ہے اس کے اندر ایک جمود طاری رہتا ہے. یہ شخص روحانی ترقی نہیں کر سکتا جو شک و شبہات کے اندر مبتلا رہتا ہے. اس کی روحانی ترقی ایک جگہ پر آ کر رک جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں سے شکوک کو برطرف کرو. یعنی امام نے پسند نہیں فرمایا کہ انسان شک و شبے کے اندر اپنی زندگی گزارتا جائے، ہر وقت اپنے آپ کو پاکی کرتا رہے، ہر وقت وسواس کا شکار رہے. اپنے نفسوں سے شکوک کو برطرف کرو. عقائد کے لحاظ سے بھی بات کہی جا سکتی ہے، اور ان جو عمومی زندگی میں شک آتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی. اچھا، یہ نہ سمجھیں کہ اس کے اندر بہت ہی جاہل قسم کے افراد ہی، ٹھیک ہے بیماری زیادہ تر کم علم افراد کے اندر ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے کئی ایسے نامور نام گزرے ہیں تاریخ کے اندر جو خود اس بیماری کا شکار رہے. ایک مسلمان عالم دین امام فخر الدین رازی. امام فخر الدین رازی وہی ہیں جن کی تفسیر کبیر بہت مشہور ہے. اتنا شک کرتے تھے کہ ان کا نام ہی ہو گیا تھا امام المشککین، شک کرنے والوں کا امام. اس بات میں بھی شک کرتے تھے کہ میں شک بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تو اس طرح کی بیماری کبھی کبھار بڑھ جاتی. کچھ علماء نے، سب نہیں، آیت اللہ وحید خراسانی نے تو انکار کیا اس بات کا، لیکن کچھ اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ اپنی اس شک کی بیماری کی وجہ سے ایک امکان پایا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے عالم دین تھے، اپنی اس بیماری کو ایک اچھی طرف سمت کے اندر موڑ کر لے گئے. جب اتنا شک کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ظاہر ہے کہ میرے جتنے عقائد ہیں یہ بھی صحیح عقائد ہیں یا نہیں. تو اپنے عقائد میں شک کرنا شروع کیا اور نئے سرے سے اپنے ان عقائد کی تحقیق کی، اور یہاں تک کہ آخر عمر میں انتقال سے کچھ عرصے پہلے کچھ علماء نے امکان ظاہر کیا ہے، جو کہ بات اتنی پائے ثبوت تک تو نہیں پہنچی ہے، لیکن امکان ظاہر کیا ہے کہ آخری عمر میں جب اپنے عقائد کو چیک کیا تو ولایت امیر المومنین علیہ السلام ثابت ہو گئی. شک کی تو بے پناہ تھے. سوچا کہ جب اتنے بڑے مسئلے کے اندر میں غلطی کر سکتا ہوں تو یقیناً مزید عقائد کے اندر بھی کوئی نہ کوئی غلطی پائی جائے گی. دوبارہ نئے سرے سے اپنے عقائد کو ری چیک کیا اور بہت سے نظریات سے تائب ہوئے. ورنہ ابتداً بقول آیت اللہ وحید خراسانی کے کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو کہ فضائل اہل بیت میں ہر فضیلت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو بہرحال
ایک تو اس قسم کے افراد سے بھی صرف میں نے کہا کہ کامل اور افراد کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے تاریخ میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ البتہ کچھ شخصیات تاریخ کی ایسی گزری ہیں، یہ تھوڑی سی تمہیدی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کچھ معروضات آ جائیں۔ کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کے متعلق احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ 3 ایسی شخصیات ہیں کہ کبھی شک و شبے کا ان کے پاس سے گزر بھی نہیں ہوا۔ وہ 3 شخصیات، ان میں ایک تو ہیں سلمان فارسی، دوسرے ہیں ابو ذر غفاری، اور تیسرے ہیں مقداد۔ مقداد کے متعلق ملتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ بلال ہی کی طرح سے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن پھر چند سال کے بعد واپس آئے تھے اور پھر مدینہ ہی میں انتقال کیا تھا، اور جنت البقیع ہی میں کسی جگہ پر مدفون ہے، لیکن ان کی قبر کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں۔ تو یہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ شک و شبے کا ان کے پاس سے گزر بھی نہیں ہوا تھا، اتنے محکم ایمان کی حامل شخصیات۔ اچھا، یہ تو چلیں اصحاب کی بات ہے، ہمارے علماء اعلام کے اندر بھی ایسی شخصیات گزری، اپنی پوری زندگی میں ایک بھی شک، حتیٰ کہ نمازوں کا شک، نجاست و طہارت کا شک، ایک شک بھی پوری زندگی میں نہیں ہوا، اور وہ تھے آیت اللہ حسین بروجردی کی شخصیت۔ ایک بار بھی کبھی زندگی میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی شک نہیں ہوا کسی بھی چیز کا متعلق۔ تو دیکھیے، اپنی روحانیت کو شکوک و شبہات نکالنے کے لیے بعض اوقات قوی کرنا پڑتا ہے، اس کے کچھ طریقے ہیں جو بھی آگے چل کر ذکر ہونے والے ہیں۔ اچھا، اب اتنا اہم موضوع ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ توضیح مسائل اٹھائیے تو آپ کو جگہ جگہ ہر چیپٹر کے اندر اس طرح کی مسائل کے اندر ملیں گے۔ اگر شک ہے کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے تو کیا حکم ہے، اگر شک ہے کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے تو کیا حکم ہے، اس طرح سے کر کے تقریباً ہر جگہ پہ، ہر چیپٹر کے اندر آپ کو اس کے مسائل ملیں گے۔ اور اتنا اہم موضوع ہے یہ کہ باقاعدہ مرحوم مصطفیٰ زمانی نے کتاب ہی وسواس کے عنوان پر لکھی ہے، مختلف قسم کے جو وسوسے اور شکوک آتے ہیں۔ مراجع کے فتاوے کتنے اس پہ موجود ہیں۔ دیکھیے، شک کا ہمیشہ وہم کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے۔ شک جو ہے یہ وہم کی گود کے اندر پلتا بڑھتا ہے، اور اسے اتنا ناقابل علاج سمجھا جاتا رہا ہے کہ باقاعدہ ضرب المثل بن گئی کہ شک کا یا وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اچھا، قرآن کی آیات کے اندر بھی اس بات کو اہمیت دی گئی ہے اور ڈسکس ایک لحاظ سے کیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ شکوک لوگوں کے نکالنے کے لیے کتنی ہی آیات ایسی ہیں کہ جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں، بے شک۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے پروردگار عالم؟ کتنی آپ آیات دیکھتی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ بے شک اللہ اور اس کا رسول کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی یعنی بے شک کا لفظ آ رہا ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک پروردگار عالم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں اس طرح سے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم مختلف ان الفاظ سے بتانا چاہتا ہے کہ وہ یہ شکوک کو پسند نہیں کرتا ہے، انسان کو چاہیے کہ ان شکوک و شبہات کو اپنے دل سے نکالے۔ اور فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی جو ان کے دلوں میں جو مرض ہے، تو مرض کا ایک مصداق اور اس ایک یعنی جس کا ایک مصداق ہے وہ شک بھی ہے۔ یعنی شک کا مرض جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے تو انسان بہت زیادہ وہمی اور وسواسی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، شک میں اور وسواس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، شک ہمیشہ غیر عادی ہوتا ہے اور غیر مقرر ہوتا ہے۔ مثلا کبھی آپ کو شک آیا، پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد آیا، مہینوں بعد آیا ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں شک۔ غیر عادی ہے اور غیر مقرر ہے۔ اچھا، جب یہی شک یہ اپنی مستقل حالت میں آ جائے، یعنی عادی ہو جائے اور مقرر ہونے لگے، تب انسان کہا جاتا ہے کہ اب یہ وسواس کا مریض ہو گیا، یہ وسواسی ہو گیا۔ تو جب بھی کثیر الشک کے مسئلے الگ ہیں اور وسواسی کے مسئلے اس سے تھوڑے سے الگ ہیں۔
وہ نمازوں کے احکام وغیرہ کے اندر جب اس کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس وقت پڑھیں گے، ورنہ توضیح المسائل میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، یہ شک کیا ہوتا ہے پھر جب یہ آگے بڑھتا ہے؟ یہ بیماری رکتی نہیں ہے، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو جلد سے جلد اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جب یہ آگے بڑھے گا شک اور وسواس تو یہ آپ کے عقائد کے اندر سرایت کرتے ہیں، پھر یہ دینی شخصیات کی طرف جس طریقے سے پانی بہتا ہوا مختلف قسم جہاں اس کو نشیب نظر آتا ہے ندی نالے کی صورت میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتا ہے، پھر اس کی شاخیں نکلیں گی، پھر یہ نجاست و طہارت کی حد تک نہیں رہے گا کہ صرف آپ ہاتھ پاک کر رہے ہیں اور کپڑا پاک کر رہے ہیں، وہ اس سے ابتدا ہوتی ہے، لیکن بعد میں ایسا شخص جو ہے وہ دیگر شکوک کی طرف بھی جاتا ہے، عقائد میں اس کو شک آتے ہیں، اس کو حتیٰ کہ علماء اور مراجع کی عدالت کے اندر اس کو شک آنے لگتے ہیں، ہر صاحب علم کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، ذرا سا کسی عالم کو خوشحال وہ دیکھتا ہے تو فوراً اس کے دماغ میں شکوک و شبہات آتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے خمس کا پیسہ کھاتے ہوں گے، یقیناً یہ مثلاً فلاں شخص ہے جو آج خوشحال ہو گیا، آج کل کے دور میں کہاں مثلاً حلال طریقے سے ایسا آ سکتا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی حرام اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو یہ کیا ہے کہ پوری دین کی عمارت اس شک کے نتیجے میں منہدم ہو جاتی ہے، اس کا تمام دینی شخصیات کے اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، دینی اب کہاں سے لے گا؟ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے افراد جو آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اسی بات پر کہ کس طرح سے شیعت کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے اندر یہی ہے کہ علماء اور مراجع کے خلاف لوگوں کو باتیں لا کے ان کے دماغوں میں شکوک و شبہات ڈال کر ان سے متنفر کیا جائے، تاکہ دین ظاہر لینے کی تمام شخصیات یہی ہیں، اور جب دین یہ شخصیاتی مشکوک ہو جائیں گی تو انسان پھر دین کہاں سے لے گا؟ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ کتنی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کتنے ایسے پیجز بنائے گئے ہیں باقاعدہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مثلا صحیح عقائد کا پرچار کر رہے ہیں، اور اس کے اندر مختلف اس قسم کے شکوک و شبہات کھڑے کیے جاتے ہیں۔ کم علم افراد کے اندر آپ کو پتہ ہے اس قسم کی چیزیں جو ہے ڈالنا، جہالت کی لوگوں کے اندر کتنی زیادہ ہے، وہاں علمی مباحث عوام کے اندر لے کر آنا، مثلا کہیں شک ڈالا جا رہا ہے کہ حدیث قصہ جو ہے وہ معتبر ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اوپر دو چار بھی چرب زبان قسم کے افراد آ جائیں تو اچھا بھلا آدمی ذرا مشکوک ہو جاتا ہے کہ واقعی پھر اس کو اس اعتقاد کے ساتھ ان دعاؤں کو اور ان زیارتوں کو پڑھے گا نہیں۔ جب وہ اس قسم کی تمام چیزوں اچھا فیصلہ وہ کر نہیں سکتا کیونکہ کم علم ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ جو روایات اس سلسلے میں آتی ہیں دعاؤں کے سلسلے میں، زیارات کے سلسلے میں، ان کا معیار اس انداز کا نہیں ہوتا جو واجبات و حرام وغیرہ کی احادیث کا معیار ہوتا ہے۔ آغا سیستانی نے تو کہا کہ ان زیارات کی جو سند ہے وہ ان کے عرفہ و اعلیٰ مضامین ہیں، تو وہ ان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال حدیث قصہ کی وثاقت کے متعلق شک ڈالا جاتا ہے، اسی طریقے سے مثلا دعائے کمیل کے متعلق شک ڈالے جاتے ہیں کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے، دعائے امام زمانہ علیہ السلام معتبر ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھتی جائیے، جو بھی ذرا اس انداز سے سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ مختلف اس انداز سے شکوک ڈالے جاتے ہیں، دعائیں مشلول معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ کچھ تو علمی مباحث ہیں علماء کے درمیان اچھے لگتے ہیں، لیکن عوام میں لا کر اسے بالکل ایک بازیچہ اطفال بنا دیا جائے اور فٹ بال کی طرح سے چاہیں لوگ ان علمی موضوعات سے کھیلیں، یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے۔ اسی طریقے سے زیارات کے متعلق شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، تو اپنے طرف سے موقف جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، علماء اور مراجع کو بائی پاس کیا جاتا ہے، ذرا سا بھی کوئی چرب زبان ہے تو سادہ لو افراد کو متاثر کر لیتا ہے۔ تو ان چکروں کے اندر اور ان شبہات کے اندر وہ لوگ پڑ جاتے ہیں جو پہلے سے ان شکوک و شبہات کے مریض رہتے ہیں، وہ آسانی سے اس طرف آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہر فضیلت کے متعلق بہت سارے جو معجزات ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو حقیقی معجزات ہیں ائمہ کے، ان سے بھی لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں، کیونکہ کم علم ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، اب انہوں ہر چیز انہیں غلو لگنے لگتی ہے، اب ہر چیز ان کو جو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو خدا بنایا جا رہا ہے جبکہ ان کی فضیلت میں مثلا ہوتی ہے، تو انسان فیصلہ نہیں کر پاتا اور ایسے افراد زیادہ اس کے اندر گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو عوام کی بحثیں الگ ہیں، خواص کی بحثیں الگ ہیں، خواص کی بحثوں کو اگر عوام میں لایا جاتا ہے تو اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ پانی جو ہے شک کا یہ بہتا ہوا اور سمت نکالتا ہے۔ اب مثلا ذرا سی کسی کو گھر میں کوئی پریشانی آئی، کوئی دکھ آئی، کوئی بیماری آئی، فوراً اس کا شک ہوتا ہے کہ یہ فلاں رشتہ دار نے یقیناً جادو کروایا ہوگا مجھ پر۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ شک کی بیماری رشتہ داروں کی طرف جاتی، یقیناً یہ بھاوج جو ہے ہماری، اس نے ہی عمل کروایا ہے۔
اچھا اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ افراد بہت میں نے سنجیدہ قسم کے افراد دیندار افراد کو بھی عاملوں کے پاس جاتے دیکھا ہے. اب کیا کرتے ہیں عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ عامل یا جن کو غافل کہنا چاہیے یہ ان کو مزید شکوک کی طرف لے جاتے ہیں. کبھی کوئی عامل آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو اس چیز کو جو بھی اس کے سامنے شکایت لے کر جاتا ہے اس کو یہ نہ کہے کہ تمہارے کسی قریبی رشتہ دار نے یہ چیز کروائی. یہ سفلی عمل کسی قریبی رشتہ دار نے کرایا ہے. تو اب یہ سوء ظنی اس کے اندر پیدا ہوتی. یہ جو شک تھا اب یہ سوء ظنی کے اندر تبدیل ہوتا ہے یہاں تک کہ کینہ اور دشمنی کی طرف چلا جاتا ہے. عام طور پر شوہر اپنی بیویوں پہ شک کرنے لگتے ہیں. کتنے ابھی ایک ہفتہ پہلے میرے پاس اس طرح کے کیس آئے کہ جو تقریباً طلاق تک معاملات جو ہیں وہ پہنچ گئے. وہ اسی وجہ سے کہ وہ شک کر رہا ہے. اچھا یہ ضرور ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ورنہ ان کا پورا ایک تفصیلی مفصل ایک فتویٰ ہے وہ پڑھ کے سناتا جس میں انہوں نے نصیحت کی کہ بیویاں خاص طور پر ایسے تمام امور سے کاموں سے اجتناب کریں کہ جس سے اس کا شوہر مشکوک ہو جائے. ٹھیک ہے آپ بچپن سے جو ہے اب خاندانوں میں اپنے کزنس کے ساتھ اٹھی بیٹھی ہیں لیکن بعد میں آپ اصلا بہت دیر تک فون پر کسی کزن سے بات کر رہی ہے مثلا اب شوہر کو یعنی ایک شک پیدا ہوگا. ہر تمام کاموں سے اس کے لیے پرہیز لازم ہے جس سے شوہر مشکوک ہو جائے. باقاعدہ وہ آج اتنا موقع نہیں ہے ورنہ ہم دوسری سمت کے اندر نکل جائیں گے. تو اب کیا ہے اسی طریقے سے یعنی شک کا دائرہ آگے کی طرف چلتا ہے وسیع ہوتا جاتا ہے اور شوہر بیویوں پہ شک کرتے ہیں. اسی طریقے سے بیویاں شوہروں کے اوپر شک کرتی ہیں کس سے بات ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے ان کے ایس ایم ایس چیک کیے جا رہے ہیں اور فلاں چیز ہو رہی ہے یعنی اس طرف جاتا ہے معاملہ. ایک خاتون کے متعلق تو مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمیشہ اتنی مشکوک رہتی تھی ہمیشہ اپنے شوہر کا لباس چیک کرتی تھی کوئی لمبا سا کوئی بال مل جائے اور جب نہیں ملا تو کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ اب تم گنجی عورتوں سے بھی دوستی کرنے لگے. تو یعنی اتنا شک یہ چیز آگے چل کر بڑھ جاتی ہے. تو اچھا عام افراد کی تو بات رہی ایک طرف ابھی آپ نے علماء کا بھی سنا. ایران کے ایک بادشاہ شاہ طہماسپ صفوی بادشاہ تھا وہ خود بہت زیادہ وسواس کا مریض ہو گیا تھا. پورا دن حمام میں غسل کرتے ہوئے لگا دیتا تھا حتیٰ کہ مجلس اعضاء کا تبرک کھانا بند کر دیا تھا کہ شاید نجس ہو. یعنی اس حد تک بیماری بڑھ گئی تھی. یہاں تک کہ اس کے بعد شیخ بہائی کے والد شیخ حسین اس موضوع پر ان کو ایک کتاب لکھنا پڑ گئی کہ بادشاہ کے اس مرض کے حوالے سے العقد الطہماسپی فی الوسواس والطہارہ. باقاعدہ شیخ بہائی کے والد نے اس پہ کتاب لکھی اور اس کا خطی نسخہ آج بھی آیت اللہ مرشی نجفی کی جو قم میں لائبریری ہے اس کے اندر موجود ہے. پرنٹڈ نہیں ہے خطی نسخہ ہے جو ان کی لائبریری میں. تو یہ نجاست و طہارت کی جو خاص طور پر بیماری ہے ہر وقت ہاتھ کو پاک کر رہے ہیں ہر وقت پاؤں کو پاک کر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے. ابھی صرف چند دن پہلے ایک اور طلاق کا کیس اسی طریقے سے جو ایک شخص جو کہ نجاست و طہارت کے حوالے سے اتنا شکی اور وسواسی ہو گیا ہے کہ اس کی بیوی طلاق لینے کے اوپر تقریباً آمادہ ہو گئی کہ اب اس کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہو گیا. اتنا ہر وقت شک ہر چیز پر اتنا شک. تو ان تمام چیزوں کا علاج بہت ضروری. آپ کو تو نظر نہیں آ رہا ہوتا بعض اوقات اگر آپ جا کر دیکھیں مرد حضرات اس سے واقف ہیں لوگ مساجد کے جو وضو خانے ہیں ان میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ تک بیٹھے رہتے ہیں. پہلے پاؤں پاک ہو رہے ہیں اس کے بعد نل کے اوپر پاؤں رکھ کر پاؤں سکھائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بڑی دیر آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مثلا غسل کرنے باتھ روم چلا گیا اب چاہے نماز فجر قضا ہو جائے اور اکثر رمضانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ بھی اگر موجود ہے تو سوال ان کا یہ آتا ہے کہ تیمم کر سکتے ہیں یعنی کیونکہ آدھے گھنٹے کے اندر تو غسل ممکن ہی نہیں. اب آپ لاکھ کہیں کہ بھائی غسل تو جو ہے 2 منٹ 3 منٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے بہت ہوا تو 5 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے. تو دماغوں میں بہت سارے جہالت کی وجہ سے باتیں ہیں کہ جناب صابن بھی لگنا چاہیے اور شیمپو بھی لگنا چاہیے اور جسم کو پہلے مکمل طور پر پاک دھونا چاہیے اور اس کی چھینٹیں جہاں جہاں جا رہی ہیں اس سب کو بھی پاک کرنا چاہیے اور واللہ عالم بنی کیا کیا طریقوں سے لوگ اس قسم کی بیماری کے اندر مبتلا. بہت سے لوگ جو نماز جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے کی طرف جتنے بھی افراد ہیں کبھی آپ نماز جماعت
کوئی اگر اس کو باقاعدہ مشاہدہ کرے تقریباً سورہ الحمد ختم ہو چکی ہوتی ہے، اکثر دوسرا سورہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے اور بہت سے لوگ نیت ہی نہیں کر پاتے اور الحمد کا سورہ تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہوتا۔ ایک صاحب کے متعلق تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے انہی شکوک و شبہات کی بنا پر اپنی داڑھی تک مونڈ لی تھی۔ خیر یہ نہیں ان کو، میں تو صرف ایک دکھانے کے لیے آپ کو کہ شک رہتا تھا کہ وضو کا پانی چہرے کی کھال تک نہیں پہنچا۔ جب شک ہر دفعہ رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی کو مونڈ دینا چاہیے، تو ایک اور گناہ انہوں نے کر لیا۔ اس طرح کے کچھ افراد ہم نے دیکھے تھے اپنے طالب علمی کے ابتدائی دور میں جو نئے نئے مذہبی ہوئے تھے، باقاعدہ سر میں انہوں نے نائی کے پاس جا کر بلیڈ لگا کر ایک بیچ میں ایک پٹی بنوائی تھی، وہاں سے بال صاف کروائے تھے کہ اس جگہ کے اوپر مسح کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شکوک ہیں، شبہات ہیں، اس سے آدمی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ تو اس طرح سے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے وہ ساری زندگی اپنی نماز تیمم سے پڑھتے رہے کہ یہ جو پانی نلکوں نالوں اور کہاں سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے اور اس سے پہلے پتہ نہیں کہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، نہ جانے کتنی نجاستیں اس کے ساتھ ملتی جاتی ہوں گی۔ اب اس نجس پانی کے ساتھ تو وضو نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ تیمم کرتے تھے۔ میں ان خپتیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو پوری زندگی کہتے ہیں کہ نماز قصر ہم پڑھتے ہیں کیونکہ زندگی بھی ایک سفر ہے اور سفر میں ہمیشہ نماز قصر ہوتی ہے، وہ تو اور بڑی بیماری کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو علماء کے اپنے ادوار میں بھی ایسی شخصیات رہیں۔ میرزا قمی اتنے بڑے ہمارے فقیہ اور عالم، وہ خود اپنے مقلد کی بات جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ باقاعدہ یہ مرزا قمی کی قبر مبارک ہے جو معصومہ قم کے حرم سے بالکل متصل قبرستان شیخہ جو ہے وہاں پر ان کی قبر ہے۔ تو ان کا مقلد اسی طرح کا تھا کہ 3 گھنٹے تک نماز کی نیت ہی نہیں کر پاتا تھا، اور یہاں تک کہ مرزا قمی کو فتویٰ دینا پڑا کہ تمہارے لیے نماز کی نیت کرنا ہی حرام۔ چلا گیا، بعد میں پھر واپس آیا، کہا کہ لیکن بغیر نیت کے تو نماز ہی نہیں ہوتی، یہ آپ نے کیسا فتویٰ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نیت فقط دل کے ارادے کا نام ہے، اور ڈانٹ کے ان کو بھگایا، اور تو 3 گھنٹے تک نیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک صاحب کے متعلق، ایک وسواسی کے متعلق تو یہاں تک پتہ چلا کہ 2 مرتبہ مکے سے مسجد شجرہ واپس گئے کہ شاید میں نے نیت صحیح طرح نہیں کی تھی عمرے کی۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو زندگی بھر کی جو نماز ہے وہ کہتے تھے نماز ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جتنی گرد و غبار اور ہوائیں نہ جانے کتنی نجاستوں سے ٹکراتی ہے، پھر وہ ہمارے جسم اور لباس کے اوپر وہ ہوا آ کر لگتی تو وہ بھی نجس ہو جاتے ہیں، اور اس نجاست بدن اور لباس کے ساتھ نماز تو نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب جو آیت اللہ ملا کاظم خراسانی، جن کی کفایت الاصول ایک مشہور کتاب ہے جو کہ پڑھائی بھی جاتی ہے دینی مدارس میں، ان سے ایک صاحب آتے تھے اور براہ راست ان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اس میں بھی شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح سمجھا یا صحیح نہیں سمجھا، اور ملا کاظم خراسانی سے خود آ کر ہر فتویٰ دریافت کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی مشکوک رہتے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے میری بات صحیح سمجھی یا نہیں سمجھی، اور سمجھنے کے بعد صحیح مسئلہ بھی ملا کاظم خراسانی نے بتایا یا نہیں بتایا۔ ایک صاحب تو باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے ہم نے خود دیکھا، جب ہم سفر زیارت پہ تھے تو آیت اللہ سیستانی زائرین سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں کوئی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لیتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی سے کوئی سوال پوچھا انہوں نے تو انہوں نے جواب دیا، جو جواب ملا تو کہنے لگے کہ اس کا کہیں سے حوالہ مل جائے گا لکھا ہو، یعنی اب اس سے سوچیں کہ یعنی آیت اللہ سیستانی جواب دے رہے ہیں، اس پہ بھی ان کو حوالہ چاہیے، یعنی یقین نہیں آ رہا کہ واقعی صحیح بات انہوں نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی۔ اور بہت زیادہ ہم نے اس انداز سے جہالت کے ساتھ بدتمیزی ہوتے ہوئے، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی جب درس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگ، ان کا ایک طریقہ کار ہے، زائرین سے خطاب کرتے ہیں کیونکہ اردو سپیکنگ ہیں، زائرین کے سوالوں کے بھی جواب دیتے ہیں، تو باقاعدہ لوگوں کو اتنے زیادہ جہالت کے ساتھ برے طریقے سے ہم نے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے کیا وہ حدیث نہیں پڑھی ہے جو آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ان کو ایک مرجع وقت ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس شخص کا علمی مقام کیا ہے، تمہاری اپنی علمی حیثیت کیا ہے، کہ تو
ان کی بات پر یقین نہ کرنا، ہر وہی میں نے کہا نا کہ دینی شخصیات کے متعلق بھی وہ شخص مشکوک ہو جاتا ہے، خود پسندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اسی طرح سے ایک متعلق ملتا ہے کہ تقریباً 10 سال تک ایک صاحب نے کھیت کی اپنی کوئی سبزی تک نہ کھائی تھی کہ ان کی جو گائے بیل پڑوسی کے کھیت کے اندر چلی گئی تھی. اب ان کو شک ہوتا تھا اس کے قدموں کی کوئی مٹی گائے کے پاؤں میں لگ کر آ گئی ہے یا بیل کے پاؤں میں، اور ان کے کھیت میں آ کر مل گئی ہے، جو وہ غصبی ہو گیا تو جو چیز کھاؤں گا تو وہ مال حرام میرے جسم کے اندر جائے گا. ایک صاحب نے اس وجہ سے ایک چوری کی مرغی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ شہر کے اندر آ گئی ہے، تو جتنے سال تک مرغی کی عمر ہوتی ہے اتنے سال تک انہوں نے مرغی نہیں کھائی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام مرغی یا جو غصبی ایک لحاظ سے ان کے خیال میں مرغی تھی وہ میرے جسم کے اندر نہ چلی جائے. بہت سے ایک صاحب سے تو میں واقف ہوں جو ان کو پتہ چلا ہے کہ مرغی کی فیڈ میں فلاں ہو سکتا ہے کچھ نجاست ملائی جاتی ہو. مرغی تو ظاہر مسائل فقہ وغیرہ توضیح المسائل پڑھ کے کھانا پینا نہیں کھانے جاتی ہو، تو کچھ بھی کھا سکتی ہے اور جائز بھی آپ کے لیے ظاہر مرغی کے لیے کھانا. اور مرغی اگر اس طرح کی کوئی چیز کھا بھی رہی ہے تو اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پتہ نہیں کتنی نجاستیں کھاتی ہوگی، انہوں نے مرغی کھانا بالکل چھوڑ دیا. اچھی بھلی جو ہے وہ دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کے شکوک و شبہات کے اندر پڑ گئے. غسل کے اندر آپ دیکھتے ہیں، وضو کے اندر بھی اتنا لوگ پانی بہاتے ہیں، اتنا پانی بہاتے ہیں جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں کہ پوری ٹنکی کا پانی ختم ہو جائے لیکن ان کا وضو ختم نہیں ہوتا. تو بہت سے افراد اس طرح سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، اتنا پانی بہا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی، کچھ تو ایسا باقاعدہ لگتا ہے کہ وضو کر کے آئے ہیں باتھ روم میں یا دوڑ کے انہوں نے غسل کیا، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو یہ سب چیزیں، یہ میں آپ کو علامات بتاتا جا رہا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے. اس کی بہت ساری شاخیں اور بہت ساری شکلیں. ایک دفعہ میں نے بتایا تھا نا، وزیری صاحب کے پاس ہمارے مولانا شیخ غلام علی وزیری صاحب قبلہ ان کے پاس آتے رہتے ہیں اس قسم کے افراد. وہ آیا تھا، کہنے لگا میں تو ہر دفعہ جب بھی کموڈ کو استعمال کرتا ہوں بعد میں پورا مجھے غسل کرنا پڑتا ہے. تو مولانا کی تو شخصیت ہے، وہ مزاحیہ قسم کے آدمی. تو مولانا نے یہ کہا کہ معلوم نہیں، ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم تو جب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں جو بھی فضلات ہوتے ہیں نیچے کی طرف جاتے ہیں، تمہارے اوپر اڑ کے اتنا اوپر کیسے چلے جاتے ہیں کہ تمہیں اس کے بعد غسل کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے ایسے ہیں کہ لوگ واقعتاً اس کے اندر انتہا سے زیادہ علماء کو بھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اور خود اپنی زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں. ان کی بیویاں ان کے ساتھ کس طرح سے گزارا کر رہی ہیں، یا شوہر اگر بیویوں کو یہ مرض ہے تو شوہر کیسے گزارا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، واقعتاً ایک بڑا جہاد ہے. تو اس کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تو کتنا آپ گھروں کے اندر دیکھتی ہیں کہ گیلے ہاتھ سے کبھی بھی مثلا دروازے کی کنڈی نہیں کھولی جاتی. اس کو ماسی نے ہاتھ لگایا ہوگا اور ماسی نے مثلا فلاں جگہ پہ پوچھا لگاتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ نجس ہو، پھر نجس جو ہے وہ مثلا کنڈی کے اوپر لگ گیا ہو. بہت سے مسئلے جس میں واقعتاً یعنی جس کے اندر کیئر کرنی چاہیے وہ اپنی جگہ پر اہم مسئلے ہیں. میں تو عمومی طور پہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ان کو پتہ بھی نہیں کیا نجاست ہے یا نہیں، بس کیونکہ زمین پہ پوچھا لگایا تو زمین نجسی ہوتی ہے ظاہر ہے. تو دروازے کی کنڈی کو ہاتھ مثلا نہیں لگایا جائے گا، یا مثلا بہت سے لوگوں نے وارننگ بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہ جو ہینڈل ہے یہ وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اس کو کہ جو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتے نہیں ہیں واش روم استعمال کرنے کے بعد. تو باقاعدہ نوٹس ٹائپ کا. تو یہ تو خیر اس اعتبار سے ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ باتھ روم جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ذرا صابن وغیرہ سے ہائیجینیکلی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے، ایک خیال پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے لکھ کے لگائے. لیکن عام طور پر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اس کو بھی لوگ سوچتے ہیں کہ بس ابھی اس کو ہاتھ لگ گیا تو یہ ہاتھ بھی نجس ہو گیا. اسی طریقے سے مثلا مشکوک قسم کے افراد، ہر چیز کے اوپر ان کو شک ہوتا ہے، ہر چیز کو جناب گلوز پہن کے اور دستانے پہن کے جو ہے وہ دھویا جا رہا ہے. ہاتھ دھونے کی جو ہے بیماری علی الخصوص یہ بہت زیادہ، ایک تو ڈاکٹر حضرات اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جراثیم کے اعتبار سے، لیکن نجاست و طہارت کے لحاظ سے ہر وقت ہاتھوں کو دھوتے رہنا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کا تو یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگ آ کر ہاتھ لگاتے ہیں. اب اس کو بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو پاک کیسے کیا جائے، وہ چاہے اس چیزیں خراب ہو جائیں. کتنا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ موبائل فون کے جو ہے یہ اسکرین، اس کو ہم کیسے پاک کریں، فلاں شخص نے ہاتھ لگایا تھا تو باقاعدہ پانی سے دھویا جا رہا ہے اس کو، وغیرہ وغیرہ. تو باتھ روم کی چپل ہے مثلا، وہ ہر وقت گیلی رہتی ہے، جب باہر نکلے جائیں گے پاؤں جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ پاک کیے جائیں گے.
جب یعنی ہر وقت یہ مسئلہ رہتا ہے شک اور وسواس کی بیماری. اچھا امام خمینی بڑا اچھا جملہ کہتے تھے. وہی کہتے تھے کہ جو وسواسی قسم کے افراد ہیں, شیطان جو شک ڈالتا ہے نا ان کو, یہ جو شیطان شک ڈالتا ہے, تو شیطان کبھی بھی شک کو مالی عبادت میں آنے نہیں دے گا. یہ ہمیشہ جسمانی عبادتیں جو ہیں اس کے اندر شک ڈالتا ہے. مثلا ہر وقت یا تو جسمانی طور پر آپ کو تھکائے گا, پاک کرتے رہیں اپنے آپ کو, نمازوں کو دوبارہ پڑھوائے گا, لیکن کبھی مالی عبادتوں میں شک نہیں آئے گا. مثلا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے, شک ہو رہا ہے میں نے قرضہ واپس کر دیا تھا یا واپس نہیں کیا تھا, حالانکہ اب کر چکے ہیں, لیکن کبھی کہ چلو اگر شک آ رہا ہے تو میں ایک دفعہ اور قرضہ واپس کر دیتا ہوں. نہیں, وہاں پہ یہ پیسے کیونکہ نکلیں گے ہاتھ سے, یہ آپ کو اس طرف نہیں جانے دے گا. پتہ نہیں میں نے جو حج کیا تھا صحیح کیا بھی تھا نہیں کیا تھا, ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی, شک آ رہا ہے نا, اس طرح نمازوں کو دوبارہ پڑھتا نہیں, حج کے لیے کبھی نہیں جائے گا. خمس میں نے نکالنے میں ہو سکتا ہے کوئی غلطی کر دی ہو, کم نکالا ہو, تو ایسا کرتا ہوں ایک دفعہ خمس اور نکال دیتا ہوں, کبھی بھی خمس اس طرف نہیں جائے گا. یہ ہمیشہ جسمانی عبادات کی حد تک جو رہے گا. خمس کے مسئلے میں تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ احتیاطاً میں خمس دوبارہ دے رہا ہوں, نہیں. تو یہ خاص اس بات کی علامت ہے, ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ شیطان ہے جو اس کو گمراہ کر رہا. شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک دفعہ اس زمانے میں حمام ہوتے تھے جس میں لوگ غسل وغیرہ کے لیے آتے تھے. اتنا گندی صورتحال تو نہیں ہوتی تھی, پرانا قدیم زمانے کا ایک حمام ہے. تو ایک شخص حمام میں داخل ہوا اور فوراً واپس آ گیا کہ میں یہاں غسل کر ہی نہیں سکتا ہوں, زمین حمام نجس ہے. بھاپ, اچھا اس زمانے میں بھاپ وغیرہ بھی ہوتی ہے, بھاپ جب زمین سے ٹکرا رہی ہے تو اس سے پوری فضا نجس ہو رہی ہے, یہاں تو غسل ممکن ہی نہیں ہے, بلکہ مجھے پسینہ آیا تو اس سے اور یہ ٹچ ہو جائے گا تو مجھے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. یہ باقاعدہ خود صاحب جواہر نے لکھا کہ اس طرح سے لوگ وسواس کرتے ہیں. ایک صاحب تو باقاعدہ انہوں نے, ان کے متعلق ملتا ہے کہ 20 طواف انہوں نے کیے تھے. ہر مرتبہ ہی شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے 6 کیے ہیں طواف, 6 چکر لگائے ہیں کہ 7 لگائے ہیں کہ 8 لگائے ہیں. یہاں تک کہ ایک شخص نے پھر ان کو اپنے ساتھ لیا, ان کا ہاتھ پکڑا, گنتی اپنے ذمے لی اور ان کو طواف کے چکر مکمل کروائے. اتنا زیادہ یہ بیماریاں دیکھیے بڑھ کے کہاں سے کہاں جو ہے پہنچ جاتی ہیں. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا, خود میرے اپنے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کو تو شک کی اتنی بیماری ہو گئی تھی کہ باقاعدہ کہتے تھے کہ اگر کموڈ یا WC میں بیٹھے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ تو چھینٹے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ جوتے پہن کے, بوٹ پہن کے بیٹھنے لگے. پھر اس کے بعد بھی ان کو شبہ ہوتا تھا کہ پھر کہیں سے چھینٹ آ گئی, تو باقاعدہ 2 کرسیاں انہوں نے رکھی تھیں اور ان 2 کرسیوں کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ تقریباً رفع حاجت یہ والی کیفیت ان کے ساتھ ہو گئی تھی. علماء سے دریافت کیا, علماء نے کہا اب صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں کہیں پانی پڑا ہوا نظر آئے, جہاں کیچڑ نظر آئے, جہاں پر گٹر کا پانی بہتا ہوا نظر آئے, اسی کے اندر چلتے ہوئے جاؤ اور اس کے بعد آ کر نماز پڑھو. یعنی کسی نے ان کو یہ طریقہ بتایا تو بڑی مشکل سے وہ وسواس کا مرض اس انداز سے نکلا. تو یہ ساری میں نے علامتیں آپ کو بتائیں, اس کے سامنے ایک پکچرائز آپ کے سامنے کیا کہ مرض بڑھ کے کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے. اب آ جائیے علاج کی طرف. علاج اس کے بہت سادہ ہیں, بہت آسان ہیں, اور ایسے افراد کو ضرور آپ کو بتانا چاہیے اور خود بھی ان پر عمل کرنا چاہیے اگر کوئی اس انداز سے ان امراض کا مریض ہو. آیت اللہ صادق روحانی ماشاءاللہ سے مراجع میں سے حیات ہیں اور تقلید بھی ان کی ہوتی ہے اور آج کل کافی علیل ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46, اب اتنا وقت نہیں کہ ان آیات کو بھی پڑھا جائے, آپ بس نوٹ کر لیں کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 کو اگر بار بار پڑھے تو یہ شک اور وسواس کا مرض اس سے دور ہو جائے گا. یہ 2 قرآن کی آیات ایسی ہیں, سورہ اسراء کی 45ویں اور 46ویں آیت کو, جو کہ ان کی تکرار کرنا اور بار بار پڑھنا اس مرض سے نجات دلاتا ہے. اچھا, یہ جو 2 آیات ہیں 45 اور 46, ان آیات کو باقاعدہ پیغمبر اکرم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو
باقاعدہ حضرت امیر کو تعلیم کی تھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ طہارت و نجاست کے شکوک کے جو مبتلا مریض ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مجرب آیات ہے۔ تجربہ شدہ ہے کہ ان سے ایسے افراد کا مرض اگر اس کو بار بار یاد کر لیں، اپنے پاس لکھی ہوئی رکھ لیں اور اس کی تکرار کرتے رہیں تو یہ مرض دور ہو جاتا۔ اس کے بعد آیت اللہ بہجت کا ایک طریقہ، بلکہ انہوں نے 2 اذکار ایسے بتائے ہیں کہ جو کہ شک اور وسواس کے مرض کو دور کرتے ہیں۔ ان میں تو ایک تو ہے حوقلہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس کی کثرت سے انسان تلاوت کرے، اور دوسرا ہے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ۔ یہ 2 اذکار آیت اللہ بہجت فرماتے تھے، ان کو کثرت کے ساتھ اگر کوئی شخص تلاوت کرے تو اس شک، وسواس اور وہم کے جو مرض ہے یہ بالکل دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کرنا بھی کوئی آسان نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ تو ایسا ذکر ہے کہ جس کے لیے زبان کو حرکت دینا بھی لازم نہیں ہوتا، بغیر حرکت۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے مرتے وقت اس کی بڑی تاکید ہے کہ انسان اتنا زیادہ مجبور بھی ہو جائے کہ وہ زبان کو بھی حرکت نہ دے سکے تو حالت نزع میں، جان کنی کی کیفیت میں بھی آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پہ اس کا اختتام ہو۔ پورا کلمہ اگر پڑھے تو کیا ہی کہنا، لیکن کم سے کم یہ ضرور ہو۔ تو اس بات کا التزام، ایسا ذکر رکھا گیا کہ زبان کی حرکت بھی اگر کرنے کے قابل نہیں تب بھی اس ذکر کو پڑھا جا سکے۔ تو بہرحال یہ 2 اذکار ایسے ہیں آیت اللہ بہجت فرماتے تھے۔ اچھا، تیسرا طریقہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بتایا۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی ماشاءاللہ ان علماء میں سے جو ہیں کہ جو کہ حیات ہیں اور رفع میں شامل ہیں، اور یہ بھی آج کل شدید بیمار ہیں۔ ان کے لیے بھی خصوصی طور پر جتنے ہمارے علماء اور مراجع ان کی صحتیابی کی اکثر نمازوں کے بعد دعا کیا کریں۔ تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی ایک کتاب ہے 1001 نکتہ، 1001 نکتے۔ اس کے اندر نکتہ نمبر 978 میں فرماتے ہیں کہ جو آیات سخرہ ہیں سورہ آراف کی 54 سے لے کر 56ویں آیات، سورہ آراف کی آیت نمبر 54 تا 56، ان کو اگر کوئی شخص 70 مرتبہ روزانہ پڑھے تو شک اور وسواس اور وہم کی بیماری بالکل دور ہو جاتی ہے۔ 70 دفعہ ان 3 آیات کو روزانہ پڑھنا، 54، 55 اور 56، ان 3 آیات 70 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے شک اور وسواس کی بیماری بالکل دور ہو جاتی ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ انسان منزل یقین پر فائز ہو جاتا ہے۔ صرف بیماری دور نہیں ہوتی بلکہ منزل یقین پہ انسان فائز ہو جاتا ہے۔ اگلا طریقہ آیت اللہ حسین مظاہری نے بتایا، بلکہ آیت اللہ حسین مظاہری نے 6 طریقے بتائے، 6 میں سے پہلا طریقہ آیت اللہ حسین مظاہری فرماتے ہیں شک اور وسواس کو نکالنے کے لیے کہ اگر انسان اپنی ہر نماز کو اول وقت میں پڑھے۔ دیکھیے اول وقت نماز اتنا اہم موضوع ہے کہ بہترین نماز کیسے پڑھے، جو ایک سیریز ہماری چل رہی ہے اس میں پورا ایک درس انشاءاللہ اس بات کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار کے اوپر ہوگا کہ اتنی زیادہ اس کی اثر پذیری ہے، اتنی زیادہ روحانیت کے اندر دخیل ہے، اتنی زیادہ قرب خدا کو حاصل کرنے کے لیے نماز اول وقت اتنی زیادہ کارآمد اور مجرب ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اور اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص بالکل آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے، کہ دونوں کی آپ اس میں اندازہ لگا رہی ہوں گی، اس طریقے سے انٹرنیٹ کے سگنلز وائی فائی وغیرہ کے ہوتے ہیں، اس میں شو کر رہا ہوتا ہے کہ بہت ویک سگنل ہیں، تو آخری وقت کی نماز بس ایسی، بس اس سے آپ کا وقت سمجھیں ایک لحاظ سے صرف واجب آپ کا ادا ہوتا ہے، لیکن اپنی اثر پذیری، اثرات، فوائد وہ بہت کم کر چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا پڑھنے والا ہی اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، تو وہ نماز بھی اس کو اتنی زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتی، بس یہ کہ بے نمازی نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو انسان اول وقت میں نماز پڑھنے کا یا اوقات فضیلت میں نماز پڑھنے کا اگر عادی ہو، اور فرماتے ہیں آیت اللہ حسین مظاہری بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ 2 جگہ قرآن میں آیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے اور نماز سے مدد لے۔ بہت سی روایت میں صبر سے مراد روزے کو بھی لیا گیا، یعنی روزے اور نماز سے مدد لینا۔ تو فرماتے ہیں جب انسان مدد لے سکتا ہے
تمام چیزوں کے سلسلے میں نماز سے، تو اس نماز کو اچھی طریقے سے آپ پڑھ کر اپنے شک اور وسواس اور وہم کو اس سے کیوں نہیں دور کر سکتے؟ اس نمازی سے مدد لیں کہ یہ مرض آپ سے دور ہو جائے۔ تو پہلی چیز ہوئی۔ دوسری فرماتے ہیں کہ انسان جتنا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اور گناہوں سے اجتناب اس کا جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ شکوک و شبہات سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی جتنے گناہ ہوں گے اتنے شکوک بڑھیں گے، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنے شک کم ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے روایت کے اندر بھی باقاعدہ، بلکہ ہمارے جو مفہوم ہے روایت کا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مفہوم یہ کہ اسلام سے برتر درجہ ایمان کا ہے، اور جو تقوی ہے وہ فوق ایمان ہے، اس کا درجہ ایمان سے بھی زیادہ ہے، اس کے اندر تقوی بھی آ گیا ہے، اور یقین فوق تقوی ہے۔ تقوی کی بھی اعلیٰ منازل کے اوپر جب انسان فائز ہوتا ہے تو وہ منزل یقین پر آتا ہے، اور منزل یقین پر امام فرماتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ فائز ہوتے ہیں۔ تو اب اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس کو یہ جو شک کا مرض ہے نا، یہ پھر اس کو عذابوں سے بھی مشکوک کر دیتا ہے۔ اب اس کو عذاب قبر کے اوپر بھی شک ہوتا ہے، عذاب جہنم کے اوپر بھی شک ہوتا ہے۔ ویسے اس کو اجمالی طور پر اعتقاد رکھتا ہے کہ ہاں گناہ کے اوپر عذاب ہوگا، لیکن اس کے اثرات یہ بتا رہے ہیں شکوک کے کہ اب اس کو بھی شک آ گیا ہے، ورنہ اگر اس کو شک نہ ہوتا، یقین ہوتا کہ ان گناہوں کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ مجھے عذاب ملیں گے، تو کبھی یہ گناہ نہ کرتا۔ دیکھیے آپ کب 10ویں منزل سے نیچے چھلانگ لگاتی ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے چھلانگ لگائی تو مجھے کتنا نقصان ہوگا، میری جان جا سکتی۔ آج تک کبھی شک کی حالت میں بھی کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے سنا ہے تاریخ میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو بچ بھی گئے ہیں، تو شک آ گیا نا، تو ٹھیک ہے چھلانگ لگا کے دیکھتے ہیں بچتے ہیں نہیں بچتے، لیکن نہیں، آپ نہیں چھلانگ لگاتی، یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہم بچیں گے نہیں، تو اس کا اقدام کرتی نظر آتی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں عذاب جہنم کی آیات دیکھنے کے باوجود بھی انسان ان گناہوں کا ارتکاب کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا یقین کم ہے اور اس کو شک ہے ان چیزوں کے اوپر، چاہے یہ زبان سے اس کا اقرار نہ کرے اور کہے کہ نہیں میں دلی طور پر تو اعتقاد رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ اپنے یقین کو انسان کو بڑھانا چاہیے۔ باقاعدہ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے کتاب یقین کے موضوع پر ان کی تقاریر کو جمع کر کے لکھی گئی ہے، وہ آئی ہے، اس میں یقین بڑھانے کے طریقے بھی ذکر ہوئے ہیں، وہ لے کر پڑھنا چاہیے۔ جتنا یقین بڑھے گا اتنا ہی انسان تقوی کی طرف آئے گا، جتنا گناہوں سے دور ہوگا تقوی پیدا ہوگا، اتنا یقین بڑھے گا، جتنا یقین بڑھے گا مرض شک کم ہوگا۔ گناہ جتنے زیادہ آپ کرتی چلی جائیں گی، مرض شک کم ہونے کے بجائے یہ بھی بڑھتا جائے گا۔ پھر آگا فرماتے ہیں آگے تیسرا طریقہ، یعنی تقوی کے بعد اگلا جو طریقہ وہ ہے شک سے بے اعتنائی کرنا، توجہ ہی نہ دیں۔ جتنا آپ شک کے پیچھے لگیں گے اتنا ہی شک پیچھے پیچھے آپ کے آئے گا، اور جتنی اس سے بے اعتنائی ہوگی اتنا ہی شک دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو شک پر توجہ ہی نہ دیں بالکل۔ ابھی آگے بھی آغا سیستانی بھی سلسلے میں فرماتے ہیں، وہ بھی آگے چل کر آنے والا ہے۔ چوتھی چیز آغا حسین مظاہری فرماتے ہیں کہ وسواسی اور شکی خود سے فیصلہ نہ کرے، دوسروں سے فیصلہ لے۔ عرف کے پاس جائے، اپنے گھر میں کسی افراد سے، مثلا کوئی وسواسی عورت ہے، کوئی وہ جو ہے اپنے شوہر سے پوچھے کسی چیز کے متعلق، نجاست اور پاکیزگی کا اسے شک ہو رہا ہے، شوہر سے پوچھ لے کہ گھر میں کسی اور فرد سے کہ یہ نجس ہوگا یا پاک ہوگا، ظاہر ہے وہ کہے گا نہیں وہی پاک ہے، بس اپنی طرف نہ جائے، وہ تو ورنہ شک میں مبتلا رہے گی۔ دوسروں سے فیصلہ لے لے، اس متعلق خود سے فیصلہ نہ کرے۔ اب یہ ضرور ہے کہ یہ بھی آگے چل کر آئے گا کہ اسی گھر کے اندر اس سے بھی بڑھ کر شکی اور وسواسی نہ بیٹھے ہوئے ہوں کبھی، تو وہ کہیں گے نہیں اس کو دوبارہ پاک کرو جاؤ، تو وہ ایک الگ ایک صورتحال ہو جائے گی۔ اگر اتنے شکی وسواسی ہیں، سارے مریض ہیں گھر کے اندر اس کے، تو پھر ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن عمومی طور پر وہ فرماتے ہیں کہ خود سے فیصلہ نہ کرے اور لوگوں سے پوچھ لے، عرف سے فیصلہ لے لے، تو عرف عام طور پر وہ اس وقت ان کے دماغ میں وہ شک نہیں ہوگا اور وہ کہیں گے نہیں یہ پاک ہے، اور اس کے مطابق عمل کرے۔
5ویں چیز فرماتے ہیں کہ شکی و وسواسی خود کو سمجھائے بھی تو، خود کو سمجھائے. خود کو کیا سمجھانا ہے؟ وہ سمجھائے کہ دیکھیے شک اور وسواس یہ شیطان کی لائی ہوئی چیزیں. خود کو جب یہ بار بار سمجھائے گا کہ شک اور وسواس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیوں تم اپنے ہاتھ کو بار بار پاک کرو جبکہ اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا. بار بار کو سمجھانے اور تلقین کرنے سے شک کا مرض دور ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہم ٹرائی نہیں کرتے نا بالکل، اس وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ اثر پذیر ہے بھی یا نہیں، یا ہم ایک آدھ دفعہ بس اس کو کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. نہیں، بار بار کرتے رہیں، اپنے آپ کو تلقین کریں. وسواسی اپنے آپ کو سمجھائے، جب یہ سمجھائے گا تو شک نکل جائے گا. پھر فرماتے ہیں شکی و وسواسی غور و فکر کی عادت ڈالے. غور و فکر کی عادت ڈالے کہ مثلا یہ جو زمین ہے جس کے متعلق اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ زمین نجس ہے یا نجس نہیں، غور و فکر کرے. یہ مثلا جو باتھ روم کا جو فرش ہے یا جو اس کے سامنے والا فرش ہے، عام طور پر یہ کچھ ایسی تصویریں اب آئیں گی جس کے متعلق ہے کہ آپ کو بڑی مکروہ ٹائپ کی تصویریں لگیں گی، کراہیت آئے گی کہ ارے یہ کیا، لیکن یہی ہے، اس کو دیکھیے آپ، تاکہ جو ہے نا آپ کے اندر سے بھی جو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ بس دیکھنے سے بھی کراہیت ہو رہی ہے، اس طرح کے باتھ روم میں کبھی جانا پڑے تو آپ کو کراہیت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 10 دفعہ اپنے آپ پاؤں کو آ کر پاک کر رہے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص آئے اور وہاں سے نکلے باتھ روم سے اور وہاں پہ گیلا فرش ہوا ہے، اب وہ اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ والی جگہ بھی نجس ہے، اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد گھر آنے کے بعد کسی جگہ الگ سے اپنے پاؤں کو آ کر پاک کرے. یعنی وسواسی غور و فکر کرے کہ کیا میں نے اپنے آنکھوں سے پیشاب و پخانے کی نجاست کو یہاں پر فرش پہ گرتے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو میں اس کو کیوں نجس سمجھ رہا ہوں؟ جب اپنی آنکھوں سے آپ نے کوئی نجاست نہیں دیکھی، اس کا مطلب ہے آپ کو اس کا یقین نہیں، کسی دو عادل نے آپ کو نہیں کہا، نہ خود دل کو یقین ہے، نہ کسی عادل نے آ کر آپ کو اس کی گواہی دی، تب بھی آپ اس کو نجس سمجھ کے اپنے پاؤں کو پاک کر رہے ہیں. اگر کوئی کہے کہ بھئی پاؤں کا پاک کرنا کوئی حرام تو نہیں ہے، حرام تو نہیں، لیکن آپ وسواس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ اور چیزوں کے اندر آپ کو نقصان پہنچائے گا. کوئی ضرورت نہیں آپ کو پاک کرنے کی. اپنے غور و فکر کریں کہ کہاں میں نے اس کو نجاست کو یہاں پر فرش پہ لگتے دیکھا تھا، تو لہٰذا پاؤں کو پاک سمجھا جائے گا اور میں پاؤں کو پاک نہیں کروں گا. چاہے اس میں سے کچھ آپ کے پاؤں کے اوپر آپ کو گیلاہٹ محسوس بھی ہو، کوئی مثلا وہاں پر چلتا ہوا جا رہا ہے، اس نے چھپ سے پاؤں رکھا اور آپ کے چھینٹے کپڑوں کے اوپر پاؤں کے اوپر آ گئے، آپ بالکل آرام سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر جا کر، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں. اچھا، یہ ہوئی بات. اب علماء آگے ایک اور طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ جس سے شک اور وہم کا مرض نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ تلاوت قرآن ہوگی اتنا ہی زیادہ شک اور وسواس کا مرض دور ہوگا. دیکھیے، تلاوت قرآن انسان کے اندرونی اضطراب کو ختم کرتی، اور شکی آدمی کو اندرونی اضطراب ہی ہر وقت رہتا ہے، کبھی اس کو قرار نہیں ہوتا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. کیسے یقین کرے کہ یہ چیز پاک ہے؟ اس کو شک رہتا ہے اس کے اندر. تو وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک لوگوں کو اطمینان قلب، یعنی ان کے دل کا جو اضطراب ہے وہ دور ہوگا پروردگار کے ذکر سے، اسی تلاوت قرآن سے. تو جتنا تلاوت قرآن زیادہ ہوگی اتنا اس کا اندرونی اضطراب کم ہوگا، جتنا اندرونی اضطراب کم ہوگا اتنا ہی اس کے شکوک کم آئیں گے، اتنا ہی وہ منزل یقین کی طرف جائے گا. یہ جو اندرونی خلفشار ہر وقت ایک شکی کو رہتا ہے، اس کی ایک زندگی اجیرن ہے. کتنے شکی افراد ایسے ہیں مسائل کو پوچھتے وقت وہ باقاعدہ رو پڑتے ہیں کہ کیا کریں کہ ہم، یعنی ہمارے ساتھ یہ ہماری زندگی اجیرن ہوئی جا رہی ہے، شک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. تو ان کو ہر وقت ایک اندرونی اضطراب رہتا ہے، ایک اندرونی خلفشار رہتا ہے. جتنی زیادہ تلاوت قرآن ہوگی اتنا ہی زیادہ شکوک برطرف ہوں گے، اتنا ہی دلوں کو اطمینان ملے گا. اور قرآن کے اندر یہ ہے بھی نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، تو قرآن کے اندر خود ایک طاقت ہے شفا کی. قرآن کے اندر شفا کی ایک طاقت ہے. تو اس سے وہم شک کی بیماری کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ یہ تلاوت قرآن بار بار کریں، روزانہ کریں، روزانہ 3 رکوع 4 رکوع، آدھا پارہ، ایک پورا پارہ، جتنا بھی. جب مریض ہے تو اس کو تھوڑا سا اور زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا مرض ذرا جلدی دور ہو جائے. تو یہ خود تلاوت قرآن اس مرض سے نجات دلاتی ہے. اب تلاوت قرآن مفقود ہوتی جا رہی ہے. بہت ہوا تو لوگوں نے تیر مارا تو رمضان اس کام کے لیے تھا، اب رمضان میں بھی عین افطار کے بعد جب کہ
انسان ذرا کچھ عبادات اور اس طرف کرنے کی طرف ہوتا ہے کہ چلو اب روزہ بھی ختم ہو گیا، اب اطمینان سے چلیں تلاوت قرآن کر لیں، تو اس وقت وہ گیم شوز اور یہ سب کچھ ٹی وی پہ آنے لگیں جو خاص طریقے سے وہ آئندہ سالوں میں اور بڑھیں گے. تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ آپ کو تلاوت قرآن سے بھی لوگ رمضان میں بھی چلے جائیں گے، آئندہ سالوں میں یہ نظر آ رہا ہے. تو عام زندگی میں اتنا رائج کر دینا چاہیے کہ اس کے بعد رمضان میں تو الخصوص تلاوت قرآن سے انسان غافل نہ ہو. پھر علماء فرماتے ہیں ایک اور طریقہ کہ جتنا انسان کوشش کرے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے اتنا ہی شکوک کم ہوں گے. کیونکہ شک یہ اگر کوئی شخص بار بار وضو کرتا ہے تو بار بار وضو کرنے سے شیطان دفع ہو جاتا ہے، شیطان قریب نہیں آتا تو شکوک بھی، کیونکہ شیطان اکثر چیزوں میں شک ڈالتا ہے. اور خاص طور پر وضو کے اندر یہ جو پانی پہنچا نہیں پہنچا اور مسلسل پانی کھلا رہتا ہے اور ہر وقت انسان کو شک ہوتا رہتا ہے کہ اس کے متعلق ملتا ہے کہ ایک ولحان نامی شیطان ہے جو باقاعدہ پانی کی کمی کا آپ کو ہر وقت احساس دلائے گا کہ پانی نہیں پہنچا اور بار بار آپ کو اطمینان کبھی نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے یہاں پر ایک کوئی چیز حصہ رہ گیا ہو، خشک وہاں پہ رہ گیا ہو. حالانکہ عقلی طور پر آپ مطمئن ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر ایک اضطراب رہتا ہے، وہ شیطان بعض اوقات اس طرح سے ڈالتا ہے. لیکن بار بار اگر وضو کرتے رہیں گے تو یہ شیطان بھی دور ہو جاتا ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار شیطان سے مکالمہ بھی کرنا چاہیے. جب ایک یا دو مرتبہ جو بھی آپ کا شرعی وظیفہ وہ آپ نے اگر پاک کر لیا، اس کے بعد بھی اگر شیطان شک ڈالے کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی پاک نہ ہوا ہو تو باقاعدہ شیطان سے کہے کہ اے مردود، جب اللہ اور اس کے رسول اور اس کے سچے جانشین اسے ایک یا دو مرتبہ پاک کرنے سے پاک سمجھ رہے ہیں تو میں تیرے شک کی پرواہ کیوں کروں. یعنی باقاعدہ شیطان سے مکالمہ کرے اس بات کا تو دفع ہو جائے یہاں سے، تو وہ شیطان اس وقت دفع ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں کو بار بار یہ جملے کہنے کی وجہ سے شکوک و شبہات سے نجات بھی ملی. سچے دل سے اس موقع پر جب بھی اس قسم کے شکوک آئیں، سچے دل سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے، سچے دل سے کہ پروردگار اس کو برطرف کریں میرے پاس سے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شکوک و شبہات برطرف ہو جائیں گے. پھر کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس مرض سے شفا کی نیت سے باقاعدہ کہ یہ مرض مجھ سے نکل جائے، تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مجرب ہے. وسواسیوں نے باقاعدہ اس تسبیح کے ذریعے اس مرض سے نجات پائی. ویسے تو جس مرض کے لیے بھی اگر پڑھی جائے تو ایسی تسبیح ہے واقعتاً کہ انسان جو ہے اس کو اپنی اہمیت اس نے اس لحاظ سے کھو دی کہ ہم نے بالکل اس کو سرسری سا اس تسبیح کو لیا، اس کی فضیلت سے بھی آگاہ نہیں. تو بہرحال اس مرض سے نجات مل گئی. تو باقاعدہ اس نیت سے اس تسبیح کو پڑھا جائے یا اپنی اور نیتوں کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا جائے کہ اس میں مرض سے نجات حاصل کر لیں. پھر ایک چیز اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مرض ہے نا شک اور وسواس کا، یہ لگنے والا مرض ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم دیکھیں کچھ بہت سارے ہمارے شکی دوست ہیں، شکی سہیلیاں ہیں آپ کی، کوئی ایسے شکی افراد سے دور رہیں. شکی افراد، یہ مرض شک اور وہم یہ دوسروں سے لگنے والا، یہ خود بھی پاگل کر دیتا ہے انسان کو. جیسے کہ نا کوئی ملتا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے پاگل ہو گیا تھا تو طبیبوں نے کہا کہ اس سے 1 سال تک شطرنج کھیلی جائے. 1 سال تک ایک صاحب شطرنج اس سے کھیلتے رہے. 1 سال بعد بادشاہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن وہ شخص پاگل ہو گیا کہ جو شطرنج کھیل رہا تھا. تو ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے شکی افراد کے ساتھ یہ مرض آپ کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے. جب دیکھ رہے ہیں ہر وقت ہاتھ پاک کر رہے ہیں، ہر وقت پاؤں پاک کر رہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ واقعی کہیں میں بھی تو وہیں باتھ روم سے آیا ہوں کہ میرا بھی کچھ نجس ہو گیا ہوگا، چلو میں بھی پاک کر لوں. تو یہ مرض اس طرف جاتا ہے. تو شکی افراد سے دور رہنا چاہیے. شکی افراد کو کہا جاتا ہے نا، وہ تو اپنے سائے کے اوپر بھی شک کرتا ہے. ان کو مرض اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی جو ہے اس میں بھی شک ہونے لگتا ہے ان کو. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ایسے افراد، یہ آپ کے اندر آپ سے ملنا جلنا ان کا ہوگا تو یہ اپنا مرض آپ کے اندر لے جاتے ہیں. اب آپ کے بھی دماغ میں بھی ہر وقت ہاتھ کو پاک کرنا اور یہ سب کچھ آتا رہے گا تو یہ اس انداز سے ہوتا ہے. تو یہ ہاتھوں کو خاص طور پر ہر وقت دھونا، ہر وقت اس کو پاک کرنا، یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر میں کسی نہ کسی فرد کو ہوتا ہے، اس سے دوسرے کو لگتا ہے. تو شروع سے اس کا دفعہ کرنا چاہیے.
آغا سیستانی بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ دیکھیے شیطان کا کام جو ہے یہ وسوسہ ڈالنا ہے، یہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. یہ بات دماغ میں رہے کہ شیطان کسی بھی کام کے لیے آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا. اور قرآن کی آیت بھی ہے اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کے جو مکر و فریب ہیں یہ بہت ہی کمزور ہیں. یعنی انسان بہت آسانی کے ساتھ، نہ جانے لوگوں نے شیطان کے سامنے اتنی آسانی کے ساتھ ہتھیار کیسے ڈال دی. قرآن کی آیت ہے کہ اس کے مکر و فریب بہت کمزور ہیں. یعنی جتنا آپ اس کے شکوک و شبہات کو اس کے اہمیت دیتے جائیں گے گویا آپ اس کو مضبوط کر رہے ہیں. آغا سیستانی فرماتے ہیں اپنے ایک فتوے میں کہ ایک طویل مدت تک اگر آپ شک پر توجہ نہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد عرصے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے مہینے 2 مہینے کے اندر اندر یہ مرض بالکل ختم ہو جائے گا. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ طویل عرصے تک اگر اس شک کے تقاضے کے اوپر عمل نہ کیا جائے، یعنی جو وسوسہ آ رہا ہے، شک آ رہا ہے، ایک طویل عرصے تک اس کے مطابق عمل نہ کریں. آپ بس آپ اپنا شرعی فریضہ پورا کر لیں خالی، اور اس کے بعد پھر اب جو شک اور وسوسہ ہے بالکل بے اعتنائی، جس سے میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے کہ بالکل اس پر توجہ ہی نہ دیں. لاکھ دل کہے کہ تمہیں پاک پاؤں پاک کرنے چاہیے، ہاتھ پاک کرنا چاہیے، اپنے قوت ارادی کو کام میں نہیں پاک کریں، تو بہت ہی جلد یہ اس مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے. پھر اگلا طریقہ علماء بتاتے ہیں کہ شکی افراد ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں. ایک طریقہ یہ بھی، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، اس سے شک اور وسواس کی بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے حدیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ روزہ رکھو اور صحت پاؤ، تو یہ تو مرض ہے نا شک اور وسواس کا، اس سے بھی اس میں صحت اس کو ملے گی. خالی جسمانی بیماریاں اس سے دور نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو اس طرح کی نفسیاتی بیماریاں، روحی بیماریاں جو اس طرح کی ہوتی ہیں، اس سے بھی انسانوں کو شفا ملتی ہے اگر انسان 3 دن روزہ رکھے. تو اگر کوئی شخص یہ 3 دن روزہ رکھے تو وسواسیوں کو، اپنے شکوک ان کے سارے دور ہو جاتے ہیں. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم ہر ماہ کی پہلی اور آخری جمعرات کو اور درمیانے ماہ میں بدھ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانے ماہ میں بدھ کے دن. تو بڑا مجرب ہے یہ، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص وسواسی ہے تو وہ ہر مہینے کے اندر 3 دن روزہ رکھے. اگلا طریقہ وہ ہے بہار الانوار میں، اس کی جلد نمبر 76 میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیغمبر اسلام اپنے سر کو بیری کے پتوں سے دھویا کرتے تھے. اور امام فرماتے ہیں جو بھی ایک مرتبہ بھی ایسا کرتا ہے تو 7 روز تک وسوسہ شیطانی اس سے دور ہو جاتا. 7 روز تک وسوسہ شیطانی اس سے دور ہو جائے گا. اور امام فرماتے ہیں جس سے بھی وسوسہ شیطانی 7 روز تک دور ہو جائے پھر وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، وسوسہ شیطانی اس سے دور ہو گیا. اور امام فرماتے ہیں جو شخص بھی گناہ نہ کرے وہ داخل جنت ہوتا ہے. یعنی باقاعدہ پیغمبر اسلام بیری کے پتوں سے اپنے سر کو دھویا کرتے تھے. یعنی بیری کے پتوں کو مسل کے اس کسی بالٹی یا پانی کے اندر اس کو ملا دیں. اور اب تو بیری کے پتوں کا سفوف بھی دستیاب ہے، عام طور پر ہوتا ہے، اس کا خود ایک پاؤڈر ٹائپ کا اس کا بنا لیں اور اس کے بعد اس کو پانی کے اندر ملا کے اس سے اپنے سر کو دھویں. تو وسوسہ شیطانی 7 روز تک دور ہو جائے گا. 7 روز تک جس سے وسوسہ شیطانی دور ہوگا وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا تو انشاءاللہ داخل جنت ہوگا. اور اس کے اندر ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ یہ غم اور ڈپریشن کا جو مرض ہے یہ بھی دور کرتا ہے.
باقاعدہ کہ پیغمبر اسلام جب بھی غمگین ہوتے تھے اور پریشان ہوتے تھے تو جبریل امین آتے تھے اور حکم خدا آ کر بتاتے تھے کہ پیغمبر آپ بیری کے پتوں سے اپنے سر کو دھوئیں. اس سے پیغمبر کا حزن و ملال، غم، ڈپریشن جو لوگوں کو اس لحاظ سے ہوتا ہے، جو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وہ زائل ہو جاتا تھا. تو اس کی بڑی تاکید آئی بیری کے پتوں میں واقعی ایسی کیا چیز ہے، اس کے متعلق تحقیق ہونی چاہیے. یہاں تک کہ آپ دیکھتی ہیں کہ بیری کے پتوں سے مردوں کو نہلایا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 3 جو غسل ہیں اس کے اندر سے ایک بیری کے پتوں کا غسل بھی، اور یہ واجبات میں سے. تو حتیٰ کہ ایک اگر اتنی دستیاب نہ ہو تو اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ پانی مضاف ہو جائے، لیکن جتنی بھی ہو سکے، جتنی کم سے کم مقدار بھی مل سکے اس کو استعمال کرنا چاہیے غسل میں. تو ایک تو ہو گئی یہ چیز. پھر اس کے بعد کچھ کھانے کی چیزیں ایسی ہیں کہ جسے شک اور وسواس دور ہوتے ہیں. ان میں ایک سر فہرست ہے انار. یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک انار کھائے گا 40 روز تک وسوسہ شیطان اس سے دور ہو جائے گا. 2 کھائے گا تو 80 روز تک وسوسہ شیطان دور ہو جائے گا. دل اس کا نورانی ہو جائے گا. اچھا، انار کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. اس کے اندر سب سے زیادہ فائدہ مند اس مرض کے حوالے سے جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ والا انار ہے کہ جس کا چھلکا زرد رنگ کا ہوتا ہے. لال والا بھی چلے گا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ مند شک اور وسواس کی بیماری کے اعتبار سے وہ والا انار ہے کہ جس کا چھلکا زرد رنگ کا ہو. اچھا، پھر اس کے بعد کھانے ہی والی ہی چیزوں میں انار کے بعد سیب کا تذکرہ ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ یعنی جن کی فائدے جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. سیب 3 چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے: زہر، جادو اور شک و وسواس کو برطرف کرنے کے لیے بہت فائدہ مند. 7ویں امام باقاعدہ ان 3 چیزوں کے لیے بہت سی چیزیں زہر آلود ہمارے اندر چلی جاتی ہیں. زہر سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص سیب روزانہ کھاتا رہتا ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ جادو سے بھی بچا رہتا ہے، ہو جائے نا NNA. تو بہرحال زہر، جادو اور شک اور وسواس کی بیماری اس سے برطرف ہو جاتی ہے جو سیب کھاتا ہے. اور چھٹے امام تو یہاں تک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر بیماروں کو پتہ چل جائے کہ سیب کے کیا خواص ہیں تو وہ اپنا علاج سیب ہی کے ذریعے کریں. سیب جو ہماری میڈیکل سائنس بعض اوقات اس کو یعنی اپنے طور پہ تو فائدہ مند سمجھتی ہے، لیکن بہت سارے اور پھلوں سے اگر اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو کچھ اور پھلوں کا نام لیتے ہیں. مثلا امروز زیادہ فائدہ مند اس کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر بیماروں کو پتہ چل جائے تو اپنے بیماریوں کا علاج فقط سیب سے کریں. اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو خواتین کے اعتبار سے کافی اہم ہے اور اس سے بھی اس مرض میں بڑا فائدہ ملتا ہے، اور وہ ہے مہندی کا استعمال کرنا. خواتین کے لیے البتہ جب وہ مہندی لگائیں گی تو اس کا جو رنگ آئے گا اس میں حجاب کے اعتبار سے نامحرم سے اس کو چھپانا ہوگا. اچھا، ہاتھ میں لگائیں گی تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہر وقت دستانے پہن کے یا چادر کے اندر ہاتھ رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو پھر وہ یہ کریں کہ پاؤں میں اپنے لگائیں، پاؤں کے تلوے وغیرہ میں. اور ظاہر ہے کہ پاؤں کے تلوے موزے وغیرہ پہنتی ہیں نامحرم کے سامنے جاتے ہو تو واجب ہے پہننا، اپنے پاؤں کو چھپانا واجب ہے. تو اس لحاظ سے ان کو مہندی کا فائدہ بھی مل جائے گا اور حجاب والا مسئلہ بھی ان کا حل ہو جائے گا. تو روایت میں یہاں تک یہ بات آئی ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی درخت اور پودے پیدا کیے ان میں سب سے زیادہ ہینا کے پودے سے پروردگار محبت کرتا ہے. یعنی ہینا یعنی یہی مہندی کا جو درخت یا پودا ہوتا ہے. البتہ روایت میں 2 خواتین کے لیے
اب میں فتاوی کے اس کے بحث کے اندر نہیں جا رہا، جو روایت کے اندر بہرحال بات آئی ہے کہ دو طرح کی خواتین کے لیے کچھ دنوں کے لیے مہندی کا استعمال مکروہ ہو جاتا ہے، جن میں ایک تو جنب خواتین یا مرد حضرات بھی اس میں ہو سکتے ہیں، اور ایک حالت حیض میں جو عورت ہو، اور ایک اور عورت ہے کہ جس کے ہاں بچے کی ابھی ولادت ہوئی، وہ عورت 10 روز تک ہینا استعمال نہ کرے۔ ایک روایت میں یہ بھی بات آئی، اس سے خطرہ یہ ہے کہ وسوسہ شیطانی پیدا ہوگا، اس عورت کے اندر وسوسہ شیطانی پیدا ہوگا۔ لیکن ان دنوں کو اگر نکال دیا جائے اور ان حالتوں کو اگر نکال دیا جائے، 10 روز گزر جائیں، ان دنوں کے علاوہ جو مہندی لگانا ہے یہ وسوسہ شیطانی کو دور کرتا ہے۔ البتہ جو یہ پودا دکھانے کا مقصد بھی اس میں یہ کہ اصلی مہندی، اب جو وہ سنتھیٹک آ گئی ہیں اور کیمیکلز وغیرہ والی آ گئی ہیں، پتہ نہیں ان میں کتنی اصل مہندی ہوتی ہے، وہ فائدہ مند ہے یا نہیں، وہ جو رنگ اس کے اندر ملا دیے گئے ہیں، یہ وہ جو پرانی جو وی سی جاتی تھی یا وہ جمیلہ مہندی کے نام سے جو اس کے اشتہارات آتے تھے، شاید اس طرح کی ہو، بہرحال وہ ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو جائے بات کہ میں نے ایڈورٹیزمنٹ کر دی ہے، تو بہرحال اس لحاظ سے کہ یہ ایک بڑی اہم اس کے اندر بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ ایک اور ہے، وہ ہے آج کل بارش بھی ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہو رہی تھی، بارش کا پانی، یہ وسواس اور شک کو دور کرنے کے لیے یا تو انسان اس میں نہائے یا اس کا کچھ پانی پی بھی سکتا ہے۔ کچھ علماء نے کچھ خاص سورے بھی اس کے اندر ذکر کیے، اس میں الحمد ہے کا سورہ ہے اور چاروں قل وغیرہ اس کے اندر ہیں، اور باقاعدہ ایک روایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد، اور جس میں امام نے فرمایا کہ بارش کا جو پانی ہے تمام دردوں کی دوا ہے۔ اور ایک قرآن کی آیت بھی مولا نے پڑھی تھی، اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جب اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ وہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنائے اور تم سے شیطان کی کثافت کو دور کرے، اس کا مطلب ہے کہ وسوسہ شیطانی بھی اس سے دور ہوتا ہے بارش کے پانی سے۔ اچھا، اس کے بعد ہے نماز شب کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی وسواس کو دور کرنے کے لیے بڑی مجرب ہے۔ جتنی نماز شب انسان پابندی سے پڑھے گا اتنی قرب خدا اس کو حاصل ہوگا، جتنی قربت خدا اس کی بڑھے گی اتنا ہی اس کا یقین بڑھے گا، اور جتنا یقین بڑھے گا یقین اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اس کا شک کم ہوتا چلا جائے گا۔ نماز شب دلوں کو بھی نورانیت عطا کرتی ہے، گناہوں سے انسان کو دور رکھتی ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، جس کے اندر سے خود یہ کہ شک اور وسواس اور وہم کی بیماری بھی ہے، بینائی سے انسان کی تیز ہوتی ہے، اور ڈپریشن اور غموں سے دور ہوتا ہے۔ شیطان اس نماز شب کو پڑھتے جب دیکھتا ہے تو انتہائی غمگین ہو جاتا ہے۔ مومن کا اسلحہ شمار کی گئی، تو شیطان سے جس سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ نماز شب کے ذریعے، تو یہ وسوسہ شیطانی دور ہو جائے گا جتنا نماز شب کا پابند ہوگا۔ تو 11 رکعت، ورنہ جتنی بھی رکعت پڑھ سکے، 3 رکعتیں پڑھ سکے، کم سے کم 1 رکعت تو پڑھ لے، کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو ضرور ملے گا۔ اپنے آپ کو ابتداءً عادی بنائے، کم رکعت سے ابتدا کرے اور پھر مکمل 11 رکعت تک جائے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ چاروں قل اس کے اندر پڑھنا یہ بھی بہت مجرب ہے، بچوں کو بچپن ہی سے سونے سے پہلے لازمی قرار دلوانا چاہیے کہ وہ چاروں قل پڑھ کر سوئیں، چاروں قل پڑھ کر جو ہے وہ گھر سے باہر جائیں، اسکول وغیرہ جائیں، تاکہ شیاطین اس دوران ان کو تنگ نہ کر سکیں، اور یہ وسوسہ اور شک اور وہم کی بیماری بھی بچپن سے پیدا نہ ہو۔ کچھ بچے بھی ایسے آنے لگیں گے جن کو یہ والی بیماری ہونے لگی، یہ فلاں کے ہاتھ کا نہیں کھاتا ہے، یہ فلاں کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں پیتا ہے، یا ماسی کے ہاتھ اگر کسی چیز جگہ پہ لگ جائے تو اس سے یعنی ہر چیز میں بچوں کو بھی ابھی شک آنے لگے، تو ان کو ابتدا ہی سے یہ چاروں قل وغیرہ یہ پڑھنے کی ان کو عادت ڈالنی چاہیے۔ ساتویں ہمارے چوتھے امام ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مناجات 15 جو ہیں امام کی، اس میں جو 7ویں مناجات ہے جس کا نام ہے مناجات مطیعین، بہار الانوار کی 94 جلد میں بھی ہے، اور مناجات 15 تو مفاتی کے اندر موجود ہیں، جس میں امام فرماتے ہیں دعا ہے باقاعدہ کہ اگر یہ مناجات مطیعین پڑھے تو اس سے بھی شک اور وسواس اور وہم کی بیماری دور ہوتی، جس میں الفاظ بھی یہی ہیں کہ پروردگار میرے باطن میں حق کو ثابت فرما
کیونکہ شکوک اور ظن یہ فتنوں کو ایجاد کرنے والی، یعنی باقاعدہ امام نے اپنی یعنی ہماری تعلیم کے لیے شکوک کو برطرف کرنے کی باقاعدہ دعا جو ہے وہ مانگی کہ شکوک کو برطرف فرما، یہ جو ظن ہماری یہ فتنوں کو ایجاد کرنے والی چیز ہے۔ تو مناجات مطیعین جو کوئی زیادہ بڑی مناجات نہیں ہے، اس کو بھی اس میں جاری رکھنا چاہیے۔ اور ایک ذکر اور ہے کہ جو کہ اس پہ اگر مداومت ہو جائے، ایک تو اس کا پہلا پارٹ خود ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ تو آپ نے ابھی حوقلہ وہ سنا بھی کہ یہ بہت مجرب ہے، اس کو بھی اگر اس دعا کے ساتھ ملا دیں، اصل دعا توکلت علی الحی الذی لا یموت سے شروع ہوتی ہے، آپ کو جو تعقیبات نماز ہیں اس کے اندر تعقیبات نماز میں بھی یہ والی دعا مل جائے گی۔ تو اس میں وکبرہ تکبیرہ تک یہ باقاعدہ جو دعا ہے یہ ابو حمزہ صومالی نے روایت کی، اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام کے پاس ایک شخص شکایت کے لے کر آیا، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیغمبر اسلام سے آ کر اس نے 2 شکایات کی تھی کہ یا رسول اللہ، ایک تو میں شدت وسوسہ، یعنی میں بہت شکی ہوں، بہت وسواسی ہوں، میری مدد کریں کہ میں کیا کروں، اور دوسرا کہ میں قرض دار ہوں، عیالدار بھی ہوں، محتاج ہو گیا ہوں، اس رزق کی تنگی سے کیسے میں اپنا دامن بچاؤں۔ پیغمبر اسلام نے انہی کلمات کے متعلق کہا جو توکلت علی الحی الذی لا یموت سے شروع ہوتے ہیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ساتھ ملا لیں تو اور فائدہ مند ہو جائے گا۔ کہا کہ اصول کافی کی دوسری جلد کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے، پیغمبر نے کہا کہ اس دعا کی کثرت کے ساتھ تکرار کرو، اس کو بار بار پڑھو، یہ تمہارے دونوں پرابلم جو ہیں یہ اس سے سالو ہو جائیں گے، یعنی تمہارا شک اور وسواس اور وہم کا مرض بھی اس دعا کو پڑھنے سے جاتا رہے گا، اور رزق کے اندر جو تنگی آئی ہوئی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ یہ اکثر جگہوں کے اوپر شک اور وسواس کے لحاظ سے تو اتنی نقل نہیں ہوتی ہے، لیکن وسعت رزق کے لیے مجرب دعاؤں کے اندر اس کا الگ سے اس انداز سے تذکرہ آ جاتا ہے۔ اچھا، اب جو سب سے اہم علاج ہے، دیکھیے شک کی جو فصل ہے اس کی آبیاری جو ہے یہ ہمیشہ جہالت کی زمین میں ہوتی ہے۔ جتنا جہل زیادہ ہوگا اتنا ہی شک زیادہ ہوگا، جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا، علم دین آپ حاصل کریں گے اتنے آپ کے شک کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی شک آیا بھی تو آپ کے پاس علمی ذرائع ہوں گے کہ آپ اس شک کو برطرف کر سکتی ہیں، اس کا حل آپ کو پتا ہوگا، فوراً ہی آپ علاج کر لیں گی۔ یہ شک اور وہم اسی جہالت ہی کے انڈے بچے ہیں، یہ اسی سے کی پیداوار ہیں، اسی سے ہی نکلتے ہیں۔ تو کتنے دیکھیے مسائل ایسے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بس ہر وقت کتنے شکی آتے ہیں، ہر وقت وضو ٹوٹتا رہتا ہے، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کو کوئی گیس کا اتنا مریض ہو کہ ہم اس سے کہیں کہ بھائی اپنی واجب نماز جو کہ 4 رکعتی نماز 2 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے، 2 منٹ میں بھی تمہارا وضو نہیں رہتا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اکثر تو میں نے وسواسیوں کو مذاق میں کہا بھی کہ اتنی گیس کا پرابلم اگر اتنے سارے افراد کو، تو پاکستان کا تو یہ والا کرائسس ختم ہی ہو جانا چاہیے یہاں پہ، جو گیس کے ہر وقت یہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور سب ہوتی رہتی۔ خیر، تو 1-2 منٹ بھی وضو رہنا ممکن نہیں، یہ کیسا ہے؟ اس کے وہم، یہ صرف وہم ہے، اس کا کوئی اس میں توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ باقاعدہ روایت کے اندر یہ کہ شیطان ایسی آوازیں نکالتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا۔ تو باقاعدہ کسی شخص نے آ کر امام سے کہا بھی تھا کہ مولا وہ فلاں شخص جو ہے اچھا بھلا عاقل ہے، لیکن بار بار نماز پڑھتا ہے، بار بار وضو کرنے جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا وہ کب عاقل ہے؟ وہ جبکہ وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ شیطان کی پیروی کرنے والا کبھی عاقل تھوڑی ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ اس کو روایت کے اندر نفق الشیطان بھی کہا گیا، یعنی شیطان اس قسم کی آوازیں نکالتا ہے جس سے اس کو ریا خارج ہونے کا شک ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تب تک وضو کو باقی سمجھے۔ ایسے افراد کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی نمازوں کو مختصر بھی پڑھیں، 2 منٹ کے اندر صرف واجبات پہ اکتفا کریں، اس میں شک اتنا نہیں ہوگا، اور فوراً بس اس نماز کو گزار لیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے افراد ہیں وضو اور غسل کے اندر پانی کو بہانے کا، کہ پانی پہنچا نہیں پہنچا، غسل کیے چلے جا رہے ہیں وضو کے اندر۔ دیکھیے وہ میں پہلی دفعہ بھی بات آئی تھی کہ وضو کے لیے مستحبات میں سے ہے کہ پانی 1 مد ہو، یعنی 3 پاؤ، اور غسل کے لیے پانی 1 سا ہو، یعنی 3 کلو یا 3 لیٹر کے برابر، یعنی اس کے کم و بیش آگے پیچھے۔ تو
باقاعدہ علماء اس کی پریکٹس، محسن قراتی نے باقاعدہ ایک درس کے اندر گلاس جو کہ آدھے سے بھی کم بھرا ہوا تھا، کہا اس میں بھی اکثر مستحبات کے ساتھ وضو کرنا ممکن ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی کیسے ممکن ہے؟ خود ہمارے استاد محترم کہتے ہیں میں 3 گلاس پانی سے جو غسل کر کے دکھا سکتا ہوں کسی کو۔ تو بہرحال یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ ہم بہت ہی زیادہ اسراف و شک اور وسواس کی بنا پر پانی اسراف کے اندر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے علماء یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے پیغمبر اکرم 1 سا پانی سے غسل کیا کرتے تھے، یعنی جو مستحبات پیغمبر اس پہ بھی عمل کرتے ہوں گے، اور خود غسل کے مستحبات پہ بھی عمل کرتے ہوں گے، جس میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے نا کہ پیغمبر اتنا زیادہ کہ جب مستحبات پہ بھی عمل کر رہے ہیں اور وضو میں یہ بھی مستحب ہے کہ پانی 1 سا ہو یعنی 3 لیٹر ہو، تو 3 لیٹر پانی کے اندر پیغمبر 3 مرتبہ بھی عضو کو دھوتے ہوں گے۔ علماء نے کہا کہ جب میں مستحبات پر عمل کرتے تھے، تو علماء جب بھی کوشش یہ کرتے ہیں، اکثر ہم نے علماء کو دیکھا کہ باقاعدہ پورا نل کھول کر پانی مسلسل بہ رہا ہے، اس طرح سے کبھی وضو نہیں کرتے۔ عام طور پہ کوئی نہ کوئی برتن میں انسان کرے تو کم سے کم پانی خرچ ہوتا ہے۔ آغا خوئی کو بھی اگر امام خمینی آپ نے دیکھے، اب آغا خوئی وہ بھی برتن رکھ کر اس انداز سے وضو کیا کرتے تھے تاکہ پانی میں اسراف نہ ہو اور اس میں کوئی شک اور وسواس اور وہم بھی جو ہے نہ آئے۔ اچھا، بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم ناپیں کیسے؟ تو انہوں نے خود اس کے اندر 3 لیٹر پانی لے کے اور اس کے اوپر شاور کی جگہ کے اوپر لگایا کہ اس سے جناب اتنے بھی یہ بھی وسوسے کی طرف چلا جائے گا معاملہ کہ اتنی زیادہ آپ کو وہاں پہ کوئی ناپ تول کا اشاری نظام رکھ کے ترازو رکھا ہوا ہے، اس میں 3 کلو آپ ناپ رہے ہیں، 3 لیٹر ناپ رہے ہیں، اس کی کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک اندازہ ہو کہ زیادہ پانی اس میں خرچ نہ ہو، اور یہ بالٹی اس سے اگر انسان نہا رہا ہے تو اس میں بھی اندازہ کر سکتا ہے، اور اگر شاور وغیرہ سے بھی نہا رہا ہے تو ایک اندازہ، بس یہ کہ اسراف کی حد تک کہ جو کھلا رہتا ہے بالکل اور پوری ٹنکی اس میں ختم ہو جاتی ہے، یہ والی چیز نہ کرے۔ اچھا، کبھی اس انداز سے اس کے غسل کے درمیان زیادہ پانی خرچ کرنے کا کہ پانی نہیں پہنچا تو تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ دفیہ ہو اس کا، اور اس دوران بھی کوئی اس کو شک اور وسوسہ نہ آئے۔ اچھا، اب ایک طریقہ اور بھی، بلکہ یہ تو میں اکثر ایسے افراد کو مذاق میں کہتا ہوں، لیکن ہے وہ طریقہ بڑا مجرب۔ وہ یہ کہ جو بھی کوئی اس طرح کا وسواسی اور شکی ہو، اب تک تجربہ یہی ہے کہ اسے 1 مرتبہ حج پہ بھیج دیا جائے۔ حج پہ جب یہ وہاں سے آئے گا، اس کے اکثر شکوک بالکل برطرف ہو چکے ہوں۔ اب یہ جب وہاں پہ باتھ روم جائے گا مینا میں جو بنے ہوئے ہیں، ابھی کچھ تصویریں دیکھیں ایسی آئیں گی، اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں تاکہ وہی پھر وہ کہ وسوسہ شک اور اس طرف سے نکل جائیں کہ ہر وقت بس انسان جو ہے، عورتوں کی آپ وہاں دیکھیں اس لحاظ سے کتنی لائن لگی ہوتی ہے، اور وہاں پہ کس طرح سے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور کتنی گندگیاں ان باتھ رومز کے اندر جو ہوتی ہیں۔ اسی WC کے اندر سے وہ مسلم شاور جو پڑا ہوتا ہے، گندگی اسی کو نکالنا ہوتا ہے، اسی سے اپنے جسم کو جو ہے پاک کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہاں جائیں تو اس انداز کی بہت اچھا، یہ اس سے بھی حج میں بہت یہ بیماری کا تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ وہاں کی حکومت کی بد انتظامی ہے کہ یہ مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن وہی ہے کہ اللہ تو وہ ہے نا کہ جو کہ مردہ میں سے بھی زندہ کو پیدا کر دیتا ہے، تو یہی آپ کی اس کے علاج کے طور پر بھی چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اسی جگہ پہ کئی افراد کھڑے وضو کر رہے ہیں اور چھپ چھپ پانی جو ادھر سے ادھر مار رہے ہیں، وہیں سے باتھ روم سے پاؤں لے کے نکلے تھے اور وہی پاؤں آپ کے جسم کے اوپر بھی وضو کے درمیان آ رہا ہے، تو سارے شکوک ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کاری نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھنا ہے، ویسے ہی آپ نے سب کچھ کرنا ہے انہی گندگی کے اندر رہتے ہوئے۔ تو ایک دفعہ بھی انسان حج کر کے آ جائے تو ساری چیزوں سے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو وہم اور شک اس انداز کے بہت کم آتے ہیں۔ اور دیکھیے بہت سارے ایسے قوانین بھی ہیں، روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا، لا تنقض الیقین بالشک۔ یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا، اس کے لیے ایک اور یقین ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو پچھلی کوئی حالت اپنی پتہ ہے تو آپ سمجھیں کہ وہی پاکیزگی کی حالت اب بھی میری برقرار ہے۔ مثلا آپ باتھ روم میں گئیں، اس سے پہلے آپ گئی تھیں، یا میں الگ سے بھی مثال اس قاعدے قانون کو چھوڑتے ہوئے بھی، اب پانی پڑا ہوا ہے اس کے اوپر کموڈ کے اوپر، اکثر لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب اس پہ کیسے، یا تو الگ سے پورا اس کو بیٹھ کے پاک کرتے ہیں، اور پاک جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ چینٹے پاؤں کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ بھی نجس ہو گیا، اب اس کو بھی پاک کرنے بیٹھ رہے ہیں، تو ایک عجیب سما وہاں پر ہو جاتا ہے۔
اب آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو پانی کے قطرات نظر آ رہے ہیں کیا یہ کوئی نجاست ہے؟ یقین سے آپ کہہ سکتی ہیں، قسم کھا سکتی ہیں آپ کی نجس چیز ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی شخص ابھی اس کو استعمال کر کے گیا ہے، باتھ روم سے آپ کے سامنے باہر نکلا ہے، آپ کو کیا پتا کہ یہ عام پانی ہے، یہ کوئی نجاست؟ آپ اسی کے اوپر بیٹھ جائیے۔ اب آپ کہیں گے نہیں ہمارا دل نہیں مانتا، پھر دیکھیے پھر اس طرف، پھر اس کا مطلب شک اور وسواس کی بیماری کی طرف آپ جائیں گے۔ ہاں، جس کو بالکل اطمینان ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یعنی مجھے بیماری بھی نہیں ہے، نہ میں شک اور وسواسی ہوں، لیکن چلیں اپنے اطمینان کے لیے میں اس کو پانی اس کے اوپر بہا دیتی ہوں۔ بہت سے افراد تو اس لحاظ سے باقاعدہ وہاں بیٹھ کے اس کی صفائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے جب تک یہ نہ ہو، یا مثلا باقاعدہ وہاں پر پوری ٹیشو پیپر رکھ کے اس کو سجا کر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، سیٹ بنا کے اس کی۔ تو بہرحال اس کی کوئی شرعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کہیں گے اپنے دل کے اطمینان کے لیے، تو دل کے اطمینان کو اگر کرنے جائیں گے تو پھر وہ وسوسے اور شک کی طرف چلا جائے گا، اور جب کبھی یہ ٹیشو پیپر اویلیبل نہیں ہے وہاں پر تو پھر آپ پھر پریشان ہوں گے۔ تو اس میں آپ اپنی شرعی ذمہ داری کو اس لحاظ سے صرف دیکھیں۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ میں چل مثالیں دیتا ہوں عمومی زندگی کی، ان پہ توجہ نہ دیں۔ مثلا آپ کسی جگہ سے گزر رہی ہیں، اوپر سے پانی گر رہا ہے نیچے، اب ہو سکتا ہے کہ یہ کون سا پانی ہے، ہو سکتا ہے باتھ روم لیک کر رہا ہو کسی کا، ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح کا کوئی نجس پانی آ رہا ہو، آپ سمجھیں پاک ہے، پاک سمجھیں اس کو۔ کسی جگہ آپ روڈ کے کنارے سے گزر رہی ہیں اور پانی پڑا ہوا ہے اور کیچڑ زدہ پانی ہے اور کالے نما پانی ہے، اب شک ہے کہ پتہ نہیں گٹر کا پانی بھی مکس ہوا ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے بارش کا ہی ہو، پتہ نہیں ہو سکتا ہے گھروں سے نکلنے والا عام پانی ہو، چھینٹے پڑ گئے، پاک سمجھیں۔ بالکل کوئی پاک کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا ایئر لائن میں سفر کر رہے ہیں، اور مثلا کوئی ہندو ایئر لائن ہے، چلیں جس کے متعلق یہ ہے کہ چلیں کوئی وہاں پر گوشت کا آئٹم نہیں ہے، وہ نہیں کھا سکتے اس کے اندر، لیکن اور جو بنا کر لائے ہیں، اب ایئر لائن جو وہ بھی مثلا ہندو ہے، عیسائی اور یہودی تو چلیں اب پاک ہو گئے ہیں موجودہ مجتہدین کے فتوے میں، تو ان کا ہاتھ بھی اگر لگے تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہندو، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، بہت سی ایئر لائن ایسی ہیں، مثلا سری لنکن ایئر لائنس ہیں، سارے عملہ بھی وہاں بدھسٹ ہے مثلا، وہ لا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، یقیناً بنایا بھی ان لوگوں نے خود ہی ہوگا، کہیں ہو سکتا ہے ان کا ہاتھ لگاؤ، کسی پر توجہ نہ دیں، اور ذبیحے کے علاوہ یعنی گوشت کے آئٹم کے علاوہ ان کافروں کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز اس طرح سے لا کر رکھیں جس میں آپ نے اپنے آنکھوں سے ان کا ہاتھ لگتے نہ دیکھا ہو، تو حالت شک میں اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مسئلہ ایسا نہیں۔ مثلا آپ کسی جگہ کا بیسن استعمال، اکثر لوگ سوالات پوچھتے ہیں آفس میں مثلا ہندو بھی ہیں اور اس قسم کے افراد بھی ہیں، اب کیا ہے کہ وہ ابھی بیسن کو استعمال کر کے آیا ہے، وہاں پہ پانی وغیرہ پڑا ہوا ہے، اور اس واش بیسن کا جو مثلا نل ہے اس کے اوپر بھی پانی لگا ہوا ہے، یقیناً اس کا ہاتھ بھی اس پہ لگا ہوا، آپ نے کچھ آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے کچھ گیلاہٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے پانی اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر یہاں لگا ہوگا، دل کو ہو رہا ہوتا ہے کہ 90% کہ ہوا ایسا ہی ہوگا، لیکن اس میں بھی اسلام کہتا ہے کہ ہم آپ کو شک کا فائدہ دیتے ہیں اور آپ اس کو پاک سمجھیں، اور کوئی پاک کر کے، بہت سے لوگ باقاعدہ نلوں کو پاک کرتے ہیں، بیسن کے اندرونی حصے کو پاک کرتے ہیں، اسی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ سب چیزیں شریعت نے اس سلسلے میں بتائی ہوئی۔ مثلا کسی کے گھر گئے، اب دیکھا کہ بستر کے اوپر اس طریقے سے کوئی گیلاہٹ کوئی چیز ہے، بچے وغیرہ بھی گھومتے نظر آ رہا، ہو سکتا ہے کسی بچے کا پیشاب ہو مثلا، اب کیا ہے کہ اور لیکن یہ بھی ممکن ہے کسی نے پانی گرا دیا ہو، اب یا تو کیمیکل ایگزامینیشن کریں اور اس کو سونگ کر دیکھیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی۔ اسلام کہتا ہے کہ اس صورت میں آپ شک کے اوپر توجہ نہ دیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں، بیٹھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بیٹھیں، لیکن اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ نہیں پتا ہے جب تک یقین نہ ہو اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں، بعد میں پتہ چل گیا، یقین ہو گیا، اور آپ کے وہ منتقل بھی ہو گئی تھی آپ کے کپڑوں تک اگر وہ نجاست، ورنہ اکثر عام طور پہ ہوتا ہے کہ مثلا بچے نے پیشاب کیا، تھوڑے دیر بعد اس کی ہلکی سی نمی باقی رہ جاتی ہے، لیکن وہ آپ کے بیٹھنے سے وہ نجاست آپ کے کپڑوں تک نہیں آتی، تو اس نمی سے بھی آپ نجس نہیں ہوتے، وہ پاک سمجھیں گے اس کو اور کوئی اس میں حرج نہیں۔ کتنے افراد ایسے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں شک ہوتا ہے کہ ان کی کمائی حرام کی تو نہیں، بہت سے افراد کہتے ہیں ان کی جاب ایسی ہے، تو نہیں، ان کی جو کھانا بھی آپ کے سامنے چائے یا کھانے کی کوئی چیز لا کے رکھیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، آپ پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں وہ خمس دیتا ہے یا خمس نہیں دیتا، ایسا نہ ہو کہ اس کا مال اس انداز سے خمس نہ نکالنے کی وجہ سے حرام ہمارے اندر چلا جائے، نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ جناب اوپر ہم نے صبح
ٹنکی کو فل کیا تھا, اوور فلو بھی ہونے لگی تھی, پانی کور ہو گیا تھا اس کا. آپ کو پتا ہے کور پانی سے اگر کسی نجس چیز کو متصل کر دیں, جیسے کارپیٹ کو بھی اگر آپ نجس کارپیٹ ہے اس کو کور پانی سے متصل کر دیا اگر آپ نے, تو پانی جیسے اس پہ سرایت کر جائے گا, اس کو نچوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کارپیٹ کو, کور پانی سے جو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے. اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ صبح تو ہم نے اوور فلو ہوئی تھی ٹنکی, یعنی ٹنکی تو کور ہو گیا تھا پانی, لیکن اس کے بعد لوگ نہائے بھی ہیں, کچھ استعمال سے کم بھی ہو گیا ہوگا, ہو سکتا ہے اب کور نہ رہا ہو. شک کی حالت میں سمجھیں کہ ابھی بھی پانی کور ہی ہوگا اور کور کا ہی اس کے اوپر اطلاق کریں جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اب پانی کور نہیں رہا, یعنی اتنا کم پانی آ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں اب پانی کور نہیں رہا, اطمینان ہو گیا. تب تک آپ اسی شک اگر آ بھی رہا ہے آپ کو تو اس کو اسی یقین کی طرف, پچھلے یقین کی طرف کھینچ کر لے جائیں. اسلام کہتا ہے کہ اس کو اب بھی کور مان لو, یعنی اس پہ شک پہ توجہ نہ دو, یعنی موجودہ. اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت دیکھیے ایک چیز اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بہت سی چیزوں میں انسان خود سے احتیاط رکھ سکتا ہے, لیکن دوسروں کو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ بتائے تو وہ آسانی اور سہولت والا بتانا چاہیے. اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, انتہائی سخت کر کے مسئلہ دوسروں کو بتاتے ہیں جس پہ وہ عمل نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ نجس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے جو بھی آپ کا فریضہ ہے, ایک دفعہ کپڑے کو پاک کرنا ہے یا 2 مرتبہ مثلا کپڑے کو پاک کرنا ہے, تو کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے شرعی فریضے کو پورا کر دیں 1 دفعہ یا 2 دفعہ پاک کر کے. اب خواہ آپ کا دل مطمئن نہ بھی ہو تب بھی آپ سمجھیں کہ کپڑا پاک ہو گیا, چاہے دل کہہ رہا ہے نہیں مطمئن نہیں ہے, اسے اور ابھی دھونا چاہیے, ابھی اور پاک کرنا چاہیے, ابھی 1 دفعہ اور کر لیتا ہوں, نہیں, بس اس تقاضے کے اوپر عمل نہ کریں. وہ فرماتے ہیں کہ جتنا آپ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ اللہ نے جتنا مجھ پہ واجب کیا تھا میں نے اپنا واجب انجام دے دیا ہے, اور بار بار اس عمل کی اگر وہ تکرار نہ کرے اور بار بار اس کو پاک نہ کرے تو جلدی اس بیماری سے نجات مل جائے گی. یعنی خود کو شک کا فائدہ دیں. ہر جگہ مجرمین کو عدالتوں میں نہیں ہوتا کہ جو بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ جو دیا جاتا ہے, اکثر تو کرکٹ کے اندر بھی ہونے لگا کہ جناب شک کا فائدہ ہے, ٹھیک ہے اس کو فائدہ دے دیا جائے گا اور یہ اس کو جو ہے ناٹ آؤٹ قرار دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے عدالتوں میں بھی ہوتا ہے, تو یہ شک کا فائدہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ دے دیں. کتنا ہوتا ہے کہ جناب بازاروں میں بہت سننے میں آ رہا ہے آج کل چوری کے موبائل مثلا فلاں جگہ کے اوپر بہت زیادہ بک رہے ہیں, مثلا کسی بھی جگہ جو عام طور پر موبائل شاپس وغیرہ ہوتی ہیں. یعنی اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہ دکان دکھا رہے ہیں ملتے ہیں معاذ اللہ, مقصد کہنے کا یہ کہ عام طور پہ دکانوں میں ہوتا ہے اور شہرت ہے کہ فلاں مارکیٹ کے اندر آتے ہیں, لیکن آپ کو اب آپ خریدنے جا رہے ہیں, عام طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم خرید رہے ہیں یہ نہ ہو, تو یہ شک کا فائدہ آپ دیجئے کہ سمجھیں کہ نہیں یہ چوری کا نہیں ہوگا, سوائے اس کے اطمینان ہو جائے کہ چوری کا, تو پھر اسے نہیں خرید سکتے. تو اسی طریقے سے بہت وقت ہو گیا. نمازوں کے سلسلے میں بھی ہے, لیکن اب اتنا کیونکہ وقت نہیں رہا ہے تو ایک لحاظ سے کچھ ہماری بات ابھی نامکمل رہ گئی, کیونکہ دوسرا اس میں لیکچر مولانا محترم آ گئے ہوں گے, تو اس حد تک ہم فی الحال اس کو آج روک رہے ہیں. اگلے جو گفتگو ہوگی ہماری اس کے اندر کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ ہی اس موضوع کو بھی مکمل کریں, پھر اگلا کوئی دوسرا موضوع شروع کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ شکیات کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں اپنے آپ کو ہم نے جان بوجھ کر مصیبت کے اندر ڈالا ہوا ہے, اور اسلام نے اس میں مسئلہ کتنا زیادہ آسان رکھا ہے, صرف اور صرف ہماری اپنی جہالت کی وجہ سے. اور کچھ فقہی قوانین ایسے ہیں جو انشاءاللہ اگلی کی نشست میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, کہ اگر وہ تھوڑا سا سمجھ لیں اس کو تو زندگی ہماری بہت آسان ہو سکتی ہے. کہ کس طریقے سے یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے سلسلے کے اندر بھی ہوتا ہے, مثلا ابھی میں شکیات رکعت کے مسئلے کو بیان نہیں کروں گا, اس کے اندر تو اتنے آسان اصول ہیں کہ آپ کو رکعت کے کوئی شک کے اندر کبھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن وہ جو بہترین نماز کیسے پڑھیں, میں جب شکیات رکعت کے مسئلے آئیں گے اس وقت بتاؤں گا, اس وجہ سے آج نہیں. البتہ ہوتا یہ ہے کہ مثلا آپ سجدے کی حالت میں اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے رکوع کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا, سجدے کی حالت میں شک ہو رہا ہے. اسلام کہتا ہے شک پہ توجہ نہ دو, وہ گزر گیا موقع اور سمجھو کہ میں نے رکوع کر لیا تھا, یا رکوع پتہ نہیں میں نے صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا, یا پتہ نہیں میں نے رکوع کے اندر وہ پڑھا ذکر رکوع پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. اسلام کہتا ہے سجدے میں آگے اب شک کے اوپر پچھلی حالت پہ توجہ نہ دو. اچھا, اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ رکوع کی حالت میں اور آپ کو قیام کی پچھلی حالت میں شک ہو رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں میں نے الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. آپ سمجھیں گے پڑھ لیا تھا, شک پہ توجہ نہ دیں. یعنی فقہی طور پر
آپ کو اگر علم ہے کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے تو آپ آرام سے اپنے علم کے ذریعے اس شکوک کو برطرف کر سکتی ہیں. پتہ نہیں میں نے سورہ صحیح پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, پتہ نہیں دوسرا سورہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, پتہ نہیں الحمد اور دوسرا سورہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اگر فقہی قوانین پتہ ہیں, باقاعدہ اس موضوع پر کتاب بھی لکھی گئی ہے, قیام کی حالت میں بھی ہوتا ہے شک. زندگی آسان در سایہ اصول فقہ, یعنی اگر اصول فقہ کے کچھ قوانین آپ کو پتہ چل جائیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی, یعنی آپ کو اس میں پتہ چل جاتا ہے. اب میں اس کی تشریح تو نہیں کروں گا, لیکن بہت سارے اصول فقہ کے قوانین ہیں, اصالۃ الحلیہ اور اصالۃ الاباحہ, اصالۃ الطہارہ اور اصالۃ الصحہ اور قانون فراغ و تجاوز. ابھی جو آپ سن رہی تھی نا کہ آگے بڑھ گئے ہیں, پچھلے عمل کے متعلق شک ہو رہا ہے یا عمل کو ختم کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے, تو یہ فراغ و تجاوز کے قوانین وہاں کام آتے ہیں. اصالۃ البراء یہ بہت زیادہ کام آنے والا مسئلہ ہے. اصل استصحاب, پچھلی حالت کو لے کر آنا. ابھی جو کر پانی کی جو میں نے مثال دی تھی وہ اصل استصحاب کے قانون سے ہی دی تھی کہ پہلے مثلا صبح کو ہم نے وضو کیا تھا, اب شک ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, اس شک پہ توجہ نہ دو, سوچو کہ ابھی بھی وضو چل رہا ہے. لوگ کتنا سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے مثلا ظہر کے لیے وضو کیا تھا, اب 4 گھنٹے بعد ہمیں مغربین پڑھنی پڑی, تو وہی وضو کنٹینیو سمجھیں اس کو, کیونکہ ہمیں تو یاد نہیں آ رہا کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, تو کیا دوبارہ کرنا پڑے گا. اس شک پہ توجہ نہ دیں ٹوٹا یا نہیں, سوچیں کہ ابھی تک وہی وضو برقرار ہے. اسی طریقے سے مثلا رمضان کے متعلق اچھا کچھ چیزیں ایسی جس میں آپ کو توجہ دینی پڑے گی, یعنی ابھی تک تو یہ آپ سنتی آ رہی تھی کہ شکوک کے اوپر توجہ نہ دیں, اور کچھ میں توجہ دینی ہے. مثلا رمضان میں شک ہو رہا ہے کہ افطار کا وقت ہوا یا نہیں ہوا, تو اب یہ نہیں کر سکتے کہ توجہ نہ دو اور افطار کرو, نہیں, اب شک پہ توجہ دینی پڑے. جب تک یقین نہ ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے, نہیں آپ اس کو کھول سکتے ہیں روزے کو. اسی طریقے سے کافر ملک سے جو ذبیحے آتے ہیں, جب تک اطمینان نہ ہو, یقین نہ ہو کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے, مسلمان نے ذبح کیا ہے, تب تک اس کو حالت شک میں نہیں کھا سکتے. دیکھا جو لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مثلا حلال, وہ لکھا ہونا بھی کافی نہیں جب تک کہ آپ کو یقین اور اطمینان نہ ہو کہ اسے مسلمان نے ذبح کیا, اور وہ جانور خود بھی حلال ہونا چاہیے. اسی طرح لیکن یہ چیز یعنی وہاں تو شک کی پرواہ کرنی ہے, لیکن اس شک کی پرواہ مسلمان ملک میں نہیں کرنی. مثلا آپ گوشت خریدنے جا رہی ہیں, اب آپ کو کیا پتا کہ اس نے شرائط کی پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی. گوشت تو لٹکا ہوا ہے, ہم خرید کے لا رہے ہیں, پتہ نہیں اس نے قبلہ رخ جانور کو کیا تھا یا نہیں, پتہ نہیں اس نے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں, پتہ نہیں اس نے چاروں رگیں کاٹی تھی یا نہیں, پتہ نہیں ذابح جو ہے مسلمان تھا بھی یا نہیں, ہو سکتا ہے کوئی ہندو وغیرہ نے کر دیا ہو. مسلمان ملک کے اندر اس طرح کے کوئی بھی شکائن پہ کوئی توجہ نہ دیں اور اس کو آپ حلال سمجھیں. باقاعدہ فقہ کا ایک قانون ہے. اس طرح سے مرغی بھی آپ خریدنے جاتی ہیں, اسی طریقے سے آپ مثلا گوشت خریدنے جاتی ہیں, تو وہ آپ کے لیے بالکل جائز ہے. ان شکوک پہ توجہ نہ دیں کہ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو, سمجھیں گے کیا ہوگا. باقاعدہ ایک فقہ کا قانون ہے, حمل و فعل المسلم علی الصحہ, حالت شک میں مسلمان کے عمل کو صحیح سمجھیں. اسی قانون کے تحت تمام جتنے بھی قصائی جو ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لے کر آتی ہیں وہاں سے, اس لحاظ سے ان شکوک پہ توجہ نہیں دینی آپ نے, اور ان کو حلال سمجھ کے یہ تمام گوشت اور یہ مرغی وغیرہ یہ سب خرید کے لا سکتے ہیں. لیکن یہی شک پہ توجہ دینی پڑے گی اگر یہ کافر ملک سے گوشت آ رہا ہے. اسی طریقے سے جہاں شک پر توجہ دینی ان میں ایک ہے, مثلا اگر کسی شخص کو طلاق یافتہ کسی عورت سے شادی کرنا, اب کورٹ سے کہیں سے اس کو اطلاع ملی کسی عورت سے شادی کرنے جا رہا ہے, وہ طلاق یافتہ تھی, کسی نے بتایا ارے بھائی اس کو تو مثلا کورٹ سے طلاق ہوئی. اب کورٹ سے طلاق صحیح شمار ہوتی نہیں ہے ہماری فقہ میں, وہ ابھی تک پہلے شوہری کی بیوی ہے, تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی اطلاع ملی ہے تو ٹھیک ہے, شک ہی تو ہو رہا ہے, چھوڑو اس شک پہ توجہ نہ دو اور شادی کرو. نہیں, یہاں پہ عزتوں کا مسئلہ آ گیا. یہ دوسرے شخص کی بیوی, اس سے کوئی شخص کیسے شادی کر سکتا ہے؟ اس کا امکان ہے کہ کہیں دوسرے شخص کی بیوی نہ ہو. تو تب تک اس شک میں اس کو توجہ دینی پڑے گی, جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ طلاق صحیح ہو تب تک اس سے شادی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے طواف کے جو چکر ہیں اس کے اندر شک پر توجہ دینی ہوتی ہے, اس میں نظر انداز نہیں کر سکتے. مثلا اگر ہے کہ پتہ نہیں میرا 6واں ہے یا 7واں, آپ نے کہا چلو جو بھی ہو ایک اور کر لیتے ہیں, کیا ہوگا, کمی ہوگی تو وہاں پوری ہو جائے گی. نہیں, آپ کو پکا پتہ ہونا چاہیے ورنہ طواف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. شک طوافوں کے چکر کے اندر مکمل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے رامی جمارات کے لیے جا رہے ہیں, اب پتہ نہیں اتنے سارے کنکر, ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارا کنکر کہاں جا کر لگ رہا ہے,
تو جب تک اطمینان نہ ہو تب تک کنکر مارے جا سکتے ہیں. جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب 7 کا کنکر یقینی طور پر دیوار تک جس جگہ تک پہنچنا لگنا چاہیے وہ لگ گئے ہیں, تب تک آپ کو توجہ شک کے اوپر دینی پڑے گی, اور جب تک اطمینان نہ ہو جائے 7 کا عدد پورا ہونے کا تب تک کنکر مارنے پڑیں گے. تو یہ سارے فقہی قوانین. اسی طریقے سے اگر شک ہو کہ جناب ابھی وقت نماز آیا یا نہیں آیا, تو جب تک اطمینان نہ ہو جائے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی 5 منٹ بعد ہی جو ہے ہمیں نکلنا ہوتا ہے, تو ہم ایڈوانس میں 5 منٹ پہلے اگر فجر کی نماز پڑھ کے نکل جائیں تو یہ ممکن نہیں جب تک اطمینان نہ ہو. اسی طریقے سے مثلا شعبان کے روزوں کا بھی ہے کہ 30 سے شعبان ہے آج یا اول رمضان, تو اگلے دن اس شک کی حالت میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. اب وہ آپ کو فقہی طور پر, لیکن اگر یہی شک 30 رمضان کے اندر ہو کہ آج 30 رمضان ہے یا پہلی شوال, اس دن روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ فقہی قوانین ہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے. تو بہرحال اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر میڈیکل علاج بھی کروانا ہوتا ہے, یعنی بہت سے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈرس ہماری سائیکیٹری میں کہلاتے ہیں, کچھ ایسے جس میں بار بار انسان, مثلا ہاتھ دھونے کی بیماری, اکثر آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کے جو مریض ہوتے ہیں, نفسیاتی بیماری ہوتی ہے, اس میں ان کو ہینڈ واشنگ, بار بار ہاتھوں کو بار بار دھونے کا ایک مرض لاحق ہوتا ہے, یعنی اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی. تو اگر کسی جگہ پر ایسے افراد علاج کروا سکیں ڈاکٹر سے اپنا, تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے. ان دعاؤں اور اذکار کے علاوہ جو انہوں نے اس سے پہلے, کیونکہ دیکھیے ان دواؤں کے اندر بھی شفا پروردگار ہی نے دی. تو ایک نبی خدا نے کہا تھا نا کہ پروردگار میں علاج نہیں کروں گا, میں تو تجھ سے شفا کا طلبگار ہوں. تو پروردگار نے بھی کہا تھا کہ میں بھی تمہیں اس وقت تک شفا نہیں دوں گا جب تک کہ تم دوا استعمال نہ کرو گے, کیونکہ دوا کے اندر اثر بھی تو میرا ہی پیدا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ضرورت پیش آتی تھی تو ائمہ معصومین خود بھی جاتے تھے. جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, جب وہ بستر شہادت پہ تھے تو باقاعدہ امام حسن و حسین اس زمانے کے جو سب سے مشہور جراح تھا اس کو علاج کے لیے لے کر آئے تھے. تو علاج تو کروانا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں اس کا مطلب ہے کہ ہم پاگل وغیرہ ہو گئے کہ ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جایا جا رہا ہے. کبھی کبھی میڈیکل علاج کی بھی اس میں ضرورت پیش آتی ہے. ان تمام دعاؤں اور اذکار کے ساتھ اگر تو یہ شک اور وہم کا جو مرض ہے دماغ سے اس وقت نکلے گا کہ جب ان اذکار اور دعاؤں کے ساتھ باقاعدہ علاج بھی انسان کو کروانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے دواؤں کی طرف بالکل نہ جائے, کبھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ اس کو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. جب تک علاج نہیں کروائے گا تب تک وہ مرض ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا, زیادہ اس پہ گفتگو کرنا مقصد نہیں ہے. اگرچہ اس میں بہت سارے پہلو اور قوانین ابھی بہت سے باقی تھے, لیکن چلیں اب اس کو اب ضرورت نہیں ہوگی کہ میں ایک اور کلاس تک اس کو لے کے جاؤں. انشاءاللہ اگلے دفعہ سے کسی نئے موضوع کا انتخاب کریں گے اور اس پر گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.